السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے اور سردیاں انجوائے کر رہے ہوں گے۔ ناول من مٹی بائی واجد ابرار کی یہ 5th ایپیسوڈ ہے یا 6th ہے شاید۔ آج موڈ کچھ اچھا لگ رہا ہے، لگتا ہے ولید نے وقت پہ فون کر لیا تھا۔ شاویز نے ابیرہ کا چہرہ پڑھتے ہوئے کہا۔ وہ واقعی پرسکون تھی، ایسا سکون اسے کبھی کبھار ہی میسر آتا تھا۔ شاویز اس کے تمام تاثرات سے بخوبی واقف تھا۔ وہ جب بھی ابیرہ سے ملتا سب سے پہلے اس کا چہرہ پڑھتا تھا۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اس نے ابیرہ کو کافی کی آفر دی تھی، موڈ اچھا ہونے پر وہ چلی بھی آئی تھی۔ چہرہ پڑھنے کا ہنر تمہیں خوب بات ہے، وہ کافی کی چسکی لیتی ہوئی بولی۔ تم اس معاملے میں بالکل نکمی ہو، شاویز نے اسے میں نے خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھ میں یہ صلاحیتیں نہیں ہیں، تم تو جانتے ہو مجھے، میں بس پریکٹیکل باتوں کو پسند کرتی ہوں۔ اس نے کندھے اچکائے۔ ہاں جانتا ہوں، وہ بیزاری سے بولا۔ اب اتنا بتا دو کہ ہماری دوستی پریکٹیکل ہے کہ نہیں؟ آف کورس پریکٹیکل ہے، جبھی تو اس وقت تمہارے ساتھ یہ کڑوی کافی پی رہی ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ جتنی منتیں کروائی ہیں نا تم نے اس کافی کے لیے، کوئی اور لڑکی ہوتی تو پروپوز کر چکی ہوتی مجھے، وہ شرارتاً بولا۔ تو کسی لڑکی پہ آزما کر دیکھ لو یربا، ہو سکتا ہے تمہارا اکیلا پن دور ہو جائے، وہ بے ساختہ بولی۔ میرا اکیلا پن تو دور ہو جائے گا، لیکن آپ کا کیا ہوگا جناب ابیرہ، اکیلی تو آپ بھی ہیں، اس نے کافی کی لمبی چسکی بھرتی ہوئے کہا۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں اکیلی ہوں؟ وہ کپ رکھتی ہوئی بولی۔ کوئی ہر وقت میرے ساتھ ہوتا ہے، وہ میز پر پڑے اپنے فون کی طرف اشارہ کرتی ہوئی فخریہ بولی۔ یہ تو کوئی پریکٹیکل بات نہ ہوئی، اس نے ابیرہ کے فون کی طرف دیکھا۔ یہ بھی تو محض ایک فینٹیسی ہے، اس کے دل پہ کچھ چبھا تھا۔ محبت کرنے والوں کی پریکٹیکل بات بھی فینٹیسی ہوتی ہے، ایک افسانوی دنیا کی طرح، جہاں دو محبت کرنے والے بسیرا کرتے ہیں، وہاں تو وہ بھی ہو جاتا ہے جو عام زندگی میں پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہوتا، وہ کھوئی ہوئے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ اچھا تو مطلب دوستی اور محبت بالکل مختلف ہیں ایک دوسرے سے؟ شاویز نے کافی کے آخری کڑوے گھونٹ کے ساتھ ابیرہ کی اس دلیل کو بھی نگل لیا تھا۔ ہاں بالکل، دونوں کا ایک دوسرے سے کوئی مقابلہ نہیں۔ کوئی مثال دو، شاویز نے متجسس ہو کر پوچھا۔ وہ کچھ لمحوں تک سوچتی رہی اور پھر بولی۔ مثال کے طور پر ہم جب بھی ملتے ہیں میری باتوں میں ولید کا ذکر ہوتا ہے، وہ ایک احساس کی طرح میرے ساتھ ہوتا ہے، مگر جب میری اس سے بات ہوتی ہے تو پھر کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ سچ بتاؤں تو میں بھی نہیں ہوتی، اس نے پر یقین ہو کر کہا۔ شاویز کو کافی کی کڑواہٹ ایک بار پھر محسوس ہوئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جب بھی مجھ سے ملتی ہو تو ساری ملاقات کے اثرات یہیں چھوڑ جاتی ہو، گھر جا کر تمہیں میرا کوئی خیال نہیں آتا، میری کوئی بات یاد نہیں آتی؟ وہ مایوسی سے پوچھ رہا تھا۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، اگر تمہارا کوئی خیال نہ ہوتا تو میں اس وقت یہاں نہ ہوتی۔ وہ تو تم مثال مانگ رہے تھے، تو میں مثال دے رہی تھی، ابیرہ نے اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر وضاحت دی۔ چلو شکر ہے، دوستی کا کچھ تو بھرم رکھا تم نے، ورنہ میرا ولید سے کیا مقابلہ، وہ شکوہ کرنے والے انداز میں بولا۔ اس کا کسی سے مقابلہ ہو بھی نہیں سکتا، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اسی دوران اس کا فون بجنے لگا تھا۔ شاویز نے اسکرین پہ ولید کا نام دیکھ لیا تھا۔ ابیرہ ایکسکیوز کرتے ہوئے فون اٹھا کر کافی شاپ سے باہر آ گئی تھی۔ اس نے کربناک نظروں سے ابیرہ کو جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ آج کیسی قسمت جاگ گئی میری، کال اٹینڈ کرتے ہوئے اس نے خوشی سے کہا۔ اس میں قسمت جاگنے والی کیا بات ہے، دوسری طرف سے ولید نے پوچھا۔ صبح اور شام کے 2 فکس سیشنز کے علاوہ بھی تمہارا فون آیا، میرے لیے تو یہ خوش قسمتی کی بات ہے، وہ سڑک کی دوسری جانب موجود فلاور شاپ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ پھولوں کی مہک اس تک آ رہی تھی، ایسا حقیقت میں نہیں تھا، وہ تو فینٹیسی تھی جس کا ذکر وہ کچھ دیر پہلے شاویز سے کر رہی تھی۔ طنز کر رہی ہو مجھ پر؟ نہیں ہرگز نہیں، خوش ہو رہی ہوں، پرانی روٹین میں سے کچھ نکال کر پیش کرو گے تو خوشی ہوگی مجھے، وہ مسلسل پھولوں کو دیکھتے ہوئے بولی۔ کم آن ابیرہ، ایسا تو مت کہو، سب کچھ وہی پہلے جیسا ہی ہے، وہ احساس بھرے لہجے میں بولا۔ ابیرہ تلخی سے مسکرائی تھی۔ تمہیں یاد بھی ہے کہ پہلے کیسا ہوا کرتا تھا؟ خیر چھوڑو، تم سے جو بھی ملے میرے لیے وہی غنیمت ہے، وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی تھی۔ ایسا ولید سے بات کرتے ہوئے ہر بار ہوتا تھا، وہ ایسا کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن بے انتہا سنجیدگی کو روکنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ مجھے سب یاد ہے بیرا، لیکن ذرا سی مصروفیت کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ میں پہلی جیسی کیئر نہیں کرتا تمہاری، وہ ٹوٹ کر کہہ رہا تھا۔ تمہاری بڑھتی ہوئی مصروفیت ہمارے تعلق پہ اثر انداز ہو رہی ہے ولید، اور میں ہر تبدیلی پہ تمہارے لیے سمجھوتا کرتی آئی ہوں۔ جانتا ہوں تمہارے یہ سمجھوتے میں بھولا نہیں ہوں، لیکن ابیرہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، تم اگر ایک ہی جگہ رکی رہو گی تو بہت پیچھے رہ جاؤ گی، وہ احساس سے کہہ رہا تھا۔ تم نکل جاؤ آگے، اپنے سارے خواب پورے کر لو، میں یہیں کھڑی انتظار کروں گی تمہارا،
پھولوں کی کچھ پتیاں ٹوٹ کر بکھر رہی تھیں، لیکن ایسا حقیقت میں نہیں تھا۔ میں اکیلا آگے نہیں نکلنا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ تم میرا ساتھ دو، میرے اس خوابوں کے سفر میں میرے ساتھ نکلو۔ وہ جیسے التجا کر رہا تھا۔ جانتی ہو، میری دوسری کتاب بھی شاہ پبلیکیشنز کو بہت پسند آئی ہے۔ اگلے مہینے وہ نہ صرف چھپ رہی ہے بلکہ باقاعدہ تقریب رونمائی ہوگی اس کی۔ پتیاں ختم ہوئیں تو پھولوں کی گردنیں جھک گئیں، وہ جیسے موسم سے ہار گئے ہوں۔ تو مجھے یہ خوشخبری سنانے کے لیے ایک ایکسٹرا کال کی تم نے، بہت بہت مبارک ہو۔ وہ پتیوں کی طرح بکھر رہی تھی۔ اب تم بہت مشہور ہو جاؤ گے اور ساتھ ساتھ میری زندگی سے دور بھی۔ اسے ابیرہ کی بات سے مایوسی ہوئی تھی۔ میں بہت خوش تھا، سوچا کہ تم سے شیئر کروں اپنی خوشی، مگر تم نے میری خوشی کو کبھی اپنی خوشی سمجھا ہی نہیں۔ تمہاری ہر خوشی میری خوشی ہے ولید، اور میں بالکل تمہارے ساتھ ہوں اس سفر میں۔ بس میں ڈر جاتی ہوں اگر تم تیز بھاگنا شروع کر دو گے تو میرا ہاتھ چھوٹ جائے گا۔ میں کہیں نہیں بھاگ رہا، نہیں چھوٹے گا تمہارا ہاتھ، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ میں مانتا ہوں کہ مجھ سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، فون کرنے میں دیر ہو جاتی ہے، کبھی کبھار گڈ مارننگ اور گڈ نائٹ کہنے میں دیر کر دیتا ہوں، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میں نے تمہیں نظر انداز کیا ہے یا مجھے تمہاری فکر نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ کی طرح اسے یقین دلا رہا تھا۔ تو نہ کیا کرو کوتاہیاں، تم جانتے ہو میرے لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کتنی اہم ہیں۔ میں احساسات میں جینے والی لڑکی ہوں، ذرا سی تبدیلی اور کمی مجھے مار کے رکھ دیتی ہے۔ کوئی کمی نہیں آئی اور نہ ہی کوئی تبدیلی، بس ذرا سا وقتی مسئلہ ہے مصروفیت کا، دور ہو جائے گا وہ بھی۔ تو میرا ساتھ دو اور تھوڑی بہت دیر سویر کو نظر انداز کر دیا کرو۔ وہ درخواست کر رہا تھا۔ میں نے اس کے علاوہ کبھی کچھ نہیں مانگا تم سے۔ بات دیر سویر کی نہیں ہے، بات احساس کی ہے۔ احساس میں کمی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ ویسے بھی جہاں احساس ہو وہاں وقت خود بخود نکل آتا ہے۔ میں بھی تو جاب کرتی ہوں، گھر بھی سنبھالتی ہوں، اس کے باوجود ہر وقت تم سے بات کرنے کے لیے دستیاب ہوتی ہوں۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ ولید میں بھی مصروف ہوں، بعد میں بات کروں گی۔ وہ سچ کہہ رہی تھی۔ ولید کے لیے ہر وقت کی دستیابی اس کی زندگی کا مقصد ہو جیسے۔ میں تمہاری اس بات کی قدر کرتا ہوں، لیکن میں یہ سب اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا میری وجہ سے تم پریشان ہوا کرو۔ تھوڑا بہت وقت ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو اس پر گھبرایا نہ کرو، اتنا ڈیپلی نہ سوچا کرو اور خوش رہا کرو۔ محبت سے سرشار ہو کر بولا۔ میری خوشی کی وجوہات بہت چھوٹی ہیں ولید، وہ کچھ نئی کھلنے والی کلیوں میں کھو کر بولی۔ ان سے بھی اگر مجھے خوشی نہ ملے تو مایوسی ہی ہوگی نا۔ اچھا اب اپنا موڈ ٹھیک کرو، ساری باتیں چھوڑو، آئندہ سے تمہیں ان باتوں پر مایوسی نہیں ہوا کرے گی۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں تمہارا وقت پہلے کی طرح ملا کرے گا، گڈ مارننگ اور گڈ نائٹ بھی اپنے وقت میں ملا کریں گے تمہیں، اور سب سے پہلے بھی۔ وہ فہرست میں اضافہ کرتی ہوئی بولی۔ ہاں سب سے پہلے۔ چلو ٹھیک ہے، میں فون رکھتا ہوں، رات بہت ہو گئی ہے، کل بھی فجر کی نماز رہ گئی تھی۔ وہ جمائی لیتے ہوئے بولا۔ اوکے ٹھیک ہے۔ شاویز بھی بیٹھا بیٹھا پتھر ہو گیا ہوگا، سو جاؤ تم بھی۔ وہ مڑ کر کافی شاپ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اس نے آج پھر کافی پہ بلا لیا تمہیں؟ ولید نے بے چینی سے پوچھا۔ ہاں بار بار کہہ رہا تھا تو میں آ گئی۔ چلو ٹھیک ہے، میں سونے لگا ہوں، اپنا خیال رکھنا اور اسے میرا سلام دینا، صبح بات ہوگی۔ اوکے گڈ نائٹ۔ گڈ نائٹ کہہ کر ولید نے فون رکھ دیا اور ساتھ ہی ابیرہ کو گڈ نائٹ کا ٹیکسٹ بھی کر دیا۔ ہو گئی بات؟ ابیرہ کے کافی شاپ میں داخل ہوتی شاویز نے پوچھا۔ حسب عادت اس کا چہرہ پڑ رہا تھا وہ۔ ہاں ہو گئی، اس کی دوسری کتاب بھی پبلش ہو رہی ہے۔ یہ سن کر شاویز کے چہرے پہ اطمینان پھیل گیا تھا۔ یہ تو بہت اچھی خبر ہے، اب اگلی کافی تو اس خوشخبری کے لیے ابھی سے کنفرم کر دو۔ وہ سکن اکھیوں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ ضرور کروں گی کنفرم، مگر فی الحال تو میں گھر جا رہی ہوں، بہت دیر ہو گئی ہے۔ وہ کرسی سے اپنا بیگ اٹھاتی ہوئی بولی۔ کل اسٹیشن پہ ملاقات ہوگی۔ اوکے، میرے لیے وقت نکالنے کے لیے بہت شکریہ۔ اس نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کندھے اچکائے۔ یو آر ویلکم اینی ٹائم۔ وہ اسے جلدی سے جواب دیتی ہوئی باہر چلی گئی۔ 10 منٹ پیدل چلنے کے بعد وہ گھر پہنچ گئی تھی۔ ابھی اس نے اپنے جوتے اتارے ہی تھے کہ دروازے پہ گھنٹی بجی۔ کون؟ اس نے دروازے پہ آ کر پوچھا۔ کامران کی آواز سن کر اس نے دروازہ کھول دیا تھا۔ آپ اکیلے آئے؟ بھابھی کہاں ہیں؟ اس نے کامران کے عقب میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ گھر پہ ہیں، اگلی دفعہ آؤں گا تو ساتھ لے کر آؤں گا۔ کامران نے اندر داخل ہوتی ہوئی کہا۔ تم کیسی ہو؟ اس نے گھر میں چاروں طرف نگاہ دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اچانک کیسے آنا ہوا آپ کا؟ آنے سے پہلے فون کر دیتے، میں کھانا بنا لیتی۔ وہ فریج کھولتے ہوئے بولی۔ ایک ضروری بات کرنی تھی تم سے، اس لیے سوچا کہ گھر جا کر ہی بات کروں۔ کامران نے صوفے پہ براجمان ہوتے ہوئے جواب دیا۔ خیریت ہے؟ ایسی کون سی بات ہے جو صرف گھر پہ ہی ہو سکتی ہے؟ اس نے جوس نکالتے ہوئے پریشان سے انداز میں پوچھا۔ خیریت ہی ہے، کامران نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا۔ ریحان آنے والا ہوگا، وہ بھی آ جائے تو بات کرتے ہیں۔ ایسی کون سی بات ہے بھائی، سب خیریت تو ہے؟ اس نے کچھ سمجھ میں نہ آنے والے انداز میں پوچھا۔ جوس کا گلاس اس نے کامران کی طرف بڑھا دیا تھا۔ ہاں خیریت ہی ہے، تم یہ بتاؤ کہ نوکری ٹھیک چل رہی ہے تمہاری؟
جوس کا گلاس پکڑتے ہوئے اس نے پوچھا۔ نوکری تو ٹھیک ہے مگر آپ مجھے کچھ پریشان لگ رہے ہیں، سچ بتائیں کیا بات ہے؟ دراصل میں اور ریحان اس گھر کی بات کرنا چاہ رہے تھے تم سے۔ میں نے تو اسے منع کر دیا تھا مگر وہ اپنی ضد پہ اڑا ہوا ہے۔ میں بڑا ہوں تو سوچا کہ میں جا کر تم سے بات کروں، کامران نے جھجکتے ہوئے بتایا۔ ایک گھونٹ جوس پی کر اس نے گلاس میز پہ رکھ دیا۔ گھر کی کیا بات؟ میں کچھ سمجھی نہیں، عبیرہ نے سوال کیا مگر اس سے پہلے کہ کامران کوئی جواب دیتا ریحان نے ڈور بیل پہ ہاتھ رکھ دیا تھا۔ کامران کی طرف دیکھتے ہوئے عبیرہ دروازے کی طرف بڑھی اور دروازہ کھول دیا۔ ہائے، کیسی ہو تم؟ ریحان نے اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، کلارا کیسی ہے؟ اس کے لہجے میں سرد مہری تھی۔ وہ بھی ٹھیک ہے، وہ نظریں چراتے ہوئے بولا اور کامران کے ساتھ صوفے پہ بیٹھ گیا تھا۔ بیٹھتے ہی اس نے بات کا آغاز کیا۔ عبیرہ تم جانتی ہو کہ یہ گھر ہم تینوں کا ہے، موم تو اب رہی نہیں ہم میں، لہٰذا اس گھر کا فیصلہ ہمیں مل کر کرنا ہے۔ اس کی بات پہ کامران نے اس بات میں سر ہلایا جبکہ عبیرہ کے چہرے پہ خدشہ لہرایا تھا۔ کیسا فیصلہ؟ اس نے خدشے بھرے لہجے میں پوچھا۔ گھر کو بیچنے کا فیصلہ، کامران بولا۔ وٹ ڈو یو مین؟ وہ حیران ہو کر رہ گئی۔ دیکھو بیرا، کافی عرصے سے تم یہاں رہ رہی ہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں اور نہ ہی ہم تمہیں تمہارے حصے سے الگ کر رہے ہیں، لیکن آخر ایک دن تو ہمیں اس گھر کو بیچنا ہی ہے۔ ریحان نے بات آگے بڑھائی۔ ایسا سوچ بھی کیسے لیا آپ دونوں نے؟ وہ افسوس سے بولی۔ یہ صرف گھر نہیں ہے، ایک پوری زندگی ہے ہماری جو اس گھر میں ہم نے اکٹھے گزاری ہے۔ صرف ہم نے عبیرہ، تمہارا تو سارا بچپن بشرا خالہ کے ہاں گزرا ہے، ریحان نے جواب دیا۔ بہت ساری یادیں وابستہ ہیں اس گھر سے، امی کی آخری نشانی ہے، میں یہ بیچنے نہیں دوں گی، وہ دو ٹوک انداز میں بولی۔ جذباتی ہو کر مت سوچو، وہ ہماری بھی ماں تھی اور تم سے زیادہ وقت ہم نے گزارا ہے ان کے ساتھ۔ اگر صرف نشانی کی بات ہے تو اس گھر میں ان کی بہت سی نشانی ہیں، تم چاہو تو ساتھ لے جانا، کامران نے جیسے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں کامران بھائی، یادیں اور نشانیاں ضرورتیں پوری نہیں کرتی، پیسوں سے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ ریحان نے کامران کی طرف طاری کی۔ ہمیں صرف اپنے حصے سے غرض ہے، نئی نئی شادی ہوئی ہے میری، 100 ضرورتیں ہیں انسان کی، کل کو بچے ہوں گے، صرف ایک جاب کرنے سے پوری نہیں ہوتی ضرورتیں، اور پھر تمہیں ہم اپنے برابر کا حصہ دیں گے۔ کامران نے عبیرہ کو اپنی مجبوریاں بتا کر اسے قائل کرنا چاہا تھا۔ تم بھی بتا دو اپنی کوئی مجبوری، وہ ریحان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اوور ریئیکٹ مت کرو عبیرہ، آج نہیں تو کل یہ ہونا ہی ہے، کلارا سے شادی کے بعد مجھے ڈبلن شفٹ ہونا ہے، مجھے اپنے حصے کی ضرورت پڑے گی، ریحان نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ آپ دونوں کے سہارے کی امید تو مجھے پہلے بھی نہیں تھی مگر ایک چھت رہ گئی تھی، اب اسے بھی بیچ دیں گے آپ، وہ تقریباً چلاتے ہوئے بولی۔ ہماری مجبوری سمجھنے کی کوشش کرو، ہمیں بھی ایسا کر کے کوئی خوشی نہیں ہو رہی، ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، کامران نے جواب دیا۔ وہ تلخی سے مسکرائی۔ انسان جب خود غرض ہو جاتا ہے تو وہ دوسروں سے راستہ چھین کر اسے اپنے لیے آخری راستہ بنا لیتا ہے۔ مجھے بے گھر کر کے آپ لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں تو چلیں اس راستے پر، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بے گھر نہیں کرے تمہیں، تم میرے پاس آ کر رہو، کامران جلدی سے بولا تو عبیرہ نے اس کی طرف غیر یقینی نظروں سے دیکھا۔ جب تمہیں کوئی دوسرا گھر ملے گا تو وہاں چلی جانا، لیکن جب تک نہیں ملے گا تم آرام سے میرے پاس رہنا، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کامران نے جلدی میں دی ہوئی آفر کا ازالہ کیا تھا۔ مجھے تکلیف ہوگی، آپ کو بھی ہوگی، بہتر ہے کہ ہم بنا تکلیف کے الگ الگ رہیں، اس نے مایوسی سے کہا۔ ایک دو دن تک ہاؤسنگ ایجنسی آ کر گھر کا جائزہ لے گی، وہ جو بھی قیمت لگائے گی اس کا تیسرا حصہ تمہیں مل جائے گا۔ تمہارے پاس 2-3 ہفتے ہوں گے، تم آرام سے کوئی دوسرا گھر ڈھونڈ سکتی ہو، بلکہ کہو تو میں تمہاری مدد کروں گا، رینٹ پہ کوئی اچھا سا اپارٹمنٹ لے لو جو تمہاری جاب لوکیشن کے بھی نزدیک ہو، کامران نے اسے امید دلاتی ہوئی کہا۔ مجھے مدد کی ضرورت نہیں، میں یہ کام خود کر سکتی ہوں، بہت شکریہ آپ دونوں کا، وہ طنز کرتے ہوئے بولی۔ وہ دونوں نظریں جھکائے فرش کو گھورنے لگے تھے۔ کھانا کھا کر جائیں گے آپ دونوں یا چائے بنا دوں؟ وہ اپنے گال سے آنسو صاف کرتی ہوئی بولی۔ نہیں کچھ نہیں، پھر کبھی صحیح، کامران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ریحان بھی ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر کب؟ اس گھر کے بعد تو ایسا کچھ بچے گا نہیں جس کے حصے بنانے آئیں گے آپ دونوں، یہ گھر کبھی کبھار ملنے کا آخری بہانہ تھا میرے لیے بھی اور شاید آپ دونوں کے لیے بھی، وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے بولی۔ ولید اپنے کمرے میں بیٹھا کمپیوٹر پہ ٹائپنگ میں مصروف تھا۔ دروازے پہ دستک ہوئی تو اس نے گھڑی پہ وقت دیکھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ زینت چائے لے کر آئی ہے۔ اس نے زینت کو اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ سلام چھوٹے صاحب، اندر داخل ہوتی اس نے ولید کو سلام کیا اور چائے کا کپ اس کے سامنے میز پہ رکھ دیا۔ وعلیکم السلام، ولید نے کمپیوٹر اسکرین سے نظریں ہٹاتے ہوئے جواب دیا۔ آپ سے کتنی بار کہا ہے کہ مجھے چھوٹا صاحب نہ کہا کریں، ماؤں جیسی ہیں آپ میرے لیے۔ خود آپ کو سلامت رکھے، اتنی عزت کرتے ہیں آپ، اسی وجہ سے تو آپ کو دل سے چھوٹا صاحب کہتی ہوں، وہ ادب سے بولی۔ اس کے چہرے پر ایک انمول خوشی تھی۔ مگر مجھے نہیں پسند کہ کوئی مجھے صاحب کہے،
نام کس لیے ہے میرا؟ بیٹا نہ صحیح ولید کہہ لیا کرے مجھے۔ وہ چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے بولا۔ زینت کے چہرے پر ایک ہوائی اڑی تھی۔ اس نے کھلے دروازے کی طرف دیکھا اور پھر ولید سے مخاطب ہوئی۔ بیگم صاحبہ نے سن لیا تو ناراض ہوں گی مجھ سے، اس نے آہستگی سے کہا۔ اس کے چہرے پہ سہما ہوا ایک تاثر بھی ابھرا تھا۔ اس سے پہلے کہ ولید کوئی جواب دیتا بشریٰ بیگم اندر داخل ہوئی تھیں۔ میں تمہیں باہر ڈھونڈ رہی ہوں اور تم یہاں ہو؟ آتے ہی انہوں نے زینت سے کہا۔ میں نے ہی نہیں روکا ہے، کچھ بات کر رہا تھا ان سے، ولید نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے کہا۔ بشریٰ بیگم نے حیرانی سے زینت کو دیکھا جو چہرہ جھکائے کھڑی تھی۔ ایسی کون سی بات کہہ دی اس نے؟ سہمی ہوئی لگ رہی ہے۔ انہوں نے زینت کو دیکھتے ہوئے ولید سے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، بس آپ ہی کی بات ہو رہی تھی۔ ولید نے ایک نظر زینت کو دیکھا، وہ اس کے بلا وجہ سہم جانے پہ مسکرا اٹھا تھا۔ زینت منت سماجت کرنے والی نظروں سے ولید کو دیکھنے لگی۔ بشریٰ بیگم بھی جواب طلب نظروں سے ولید کو دیکھ رہی تھیں۔ دراصل زینت چچی کہہ رہی ہیں کہ اگر وہ مجھے چھوٹا صاحب نہیں کہیں گی تو آپ ان سے غصہ ہوں گی۔ بشریٰ بیگم نے نفی میں سر ہلا کر زینت کو دیکھا۔ میں بھلا کیوں ناراض ہونے لگی؟ برسوں ہو گئے اسے یہاں کام کرتی ہوئے، یہ ہمارے گھر کا فرد ہے، اور پھر غفور بھی تو تمہیں بیٹا کہتا ہے، اسے کبھی منع کیا ہے میں نے؟ میں جانتا ہوں کہ آپ ایسا نہیں سوچتی، میں نے ان کے سامنے یہ بات اسی لیے کہی تاکہ ان کا ڈر ختم ہو۔ وہ زینت کی طرف متوجہ ہوا۔ اب تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ وہ اب دیدہ ہو کر بولیں۔ ہمارے تو اپنی اتنی عزت نہیں کرتے جتنے مجھے آپ لوگ دیتے ہیں۔ آپ یہاں اپنی ملازمت کرتی ہیں جس کے ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں، یہ آپ پر کوئی احسان نہیں ہے؟ جیسے ابو کے دفتر میں سارے پڑھے لکھے ملازم کام کرتے ہیں، آپ بھی اپنی محنت سے رزق کماتی ہیں۔ ولید نے اسے احساس دلایا۔ وہ اس بات میں سر ہلا رہی تھی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہا وہ، تم اپنی محنت سے اپنا کماتی ہو، اسی کے پیسے ملتے ہیں تمہیں۔ خیر اب تم جاؤ غفور کی مدد کرو اسٹور روم میں۔ بشریٰ بیگم کے کہنے پر وہ قدرے خوش ہو کر وہاں سے چلی گئی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ان کے چہرے پہ لکھا ہوا سب نظر آ جاتا ہے۔ وہ جب اتنے ادب سے مجھے پکارتی ہیں تو میں خود کو بہت چھوٹا محسوس کرتا ہوں۔ کھوئی ہوئی انداز میں چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے بولا۔ تمہیں یہ محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بھی ان دونوں کی عزت کرتے ہیں، کبھی انہیں نوکر نہیں سمجھا۔ یہ غلامی والے تاثرات ان لوگوں نے اپنے پیدا کی ہوئی ہیں۔ لیکن امی ہیں تو امپلائی ہی، اپنے ہنر کے مطابق اپنا کام کرتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں۔ تنخواہ تو اس ملک کے وزیر اعظم کو بھی ملتی ہے، تو دونوں کے مرتبے میں اس قدر فرق کیوں بن جاتا ہے؟ اس کے سوال پہ بشریٰ بیگم خاموش رہیں۔ کچھ لمحے سوچنے کے بعد وہ خود ہی دوبارہ بولا۔ فرق صرف مالدار اور غریب ہونے کا ہے۔ جن کے پاس 4 پیسے زیادہ ہوں وہ نوکری کو جاب کہہ کے عزت دار بن جاتا ہے، اور جو کم کمانے والا ہو وہ ملازم کہلاتے ہیں۔ شاید ملازمت کا مطلب اس معاشرے میں غلامی ہی ہے، اور اس میں قصور زینت کا یا غفور جیسے لوگوں کا نہیں ہے، بلکہ ہم جیسے لوگوں کا ہے۔ بس بیٹا، فرما برداری، ادب اور اپنے آپ کو دوسروں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دینا ان لوگوں کے خون میں شامل ہے، امی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے جواب دیا۔ خود بخود خون میں شامل نہیں ہوتا، بلکہ یہ معاشرہ تقسیم کا انجیکشن لگا کر ان کے خون میں شامل کر دیتا ہے یہ سب۔ پھر وہ ڈر اور خوف کو ادب سمجھتے ہیں، اور غلامی ان کے خون میں وائرس کی طرح پھیل جاتی ہے۔ معاشرے کی باتیں اپنی کتابوں میں لکھا کرو، ایسی باتیں اب صرف کتابوں میں پڑھتے ہیں لوگ، چہروں پر نہیں۔ خیر میں یہاں تمہیں کوئی بات بتانے آئی تھی، تم نے مجھے الجھا دیا ان باتوں میں۔ جی امی کہیں؟ وہ امی کے ہاتھ کندھے سے اتار کر اپنے ہاتھوں میں دبا کر بولا۔ ابیرہ کو فون کیا تم نے؟ بشریٰ بیگم نے بات بتانے کی بجائے سوال پوچھ لیا۔ ابھی کرنے والا تھا چائے کے بعد، اس نے کندھے اچکائے۔ رات وہ تمہیں فون کرتی رہی اور تم نے اٹھایا نہیں، اب پھر وہ مجھ سے شکایتیں کر رہی ہے۔ جی میں نے صبح دیکھی تھی اس کی کالز، دراصل رات میں جلدی سو گیا تھا، لکھتے لکھتے کب نیند آئی پتہ ہی نہیں چلا، اس نے وضاحت دی۔ تو صبح کر لیتے فون، وہ رات بھر نہیں سوئی۔ کیا ہو گیا امی؟ وہ مسکرایا۔ 5 گھنٹوں کا فرق ہے وہاں اور یہاں کے وقت میں نے سوچا کہ وہ بھی سو رہی ہوگی، اس لیے صرف گڈ مارننگ کہا۔ ابھی فون کرنے والا تھا کہ چائے آ گئی۔ خیر ابھی ملاتا ہوں کال، لیکن پہلے ذرا ہیلمٹ پہن لوں۔ وہ اپنا فون اٹھاتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ ٹھیک ہے کر لو اس سے فون، وہ بہت پریشان ہے، میں ذرا مارکیٹ جا رہی تھی، کچھ دیر تک آ جاؤں گی۔ بشریٰ بیگم چلی گئی تھیں۔ ان کے جاتے ہی ولید نے بیرہ کو کال ملا لی اور خود کو ذہنی طور پر اس کے گلے شکووں کے لیے تیار کر لیا۔ ہیلو، کال اٹھاتی ہوئی خلاف توقع نرم لہجے میں بولی۔ اٹھ گئی تم؟ میں کب سے انتظار کر رہا تھا، وہ بات بناتی ہوئی بولی۔ تم کیوں انتظار کرنے لگے؟ کہیں محبت تو نہیں ہو گئی سچ مجھ میں؟ وہ طنز کر رہی تھی۔ سچ مجھ سے کیا مراد ہے؟ میں اب تک جھوٹ موٹ کی محبت کر رہا تھا، اس نے بھی مصنوعی غصے سے پوچھا۔ تم محبت تو کرو چاہے جھوٹ موٹ کی ہو، وہ تکے ہوئے لہجے میں بولی۔ کم آن ابیرہ، اب تو میری فیلنگز کا مذاق اڑا رہی ہو۔ وہ واقعی ہرٹ ہوا تھا۔ میں نے کب مذاق اڑایا؟ تم خود ہی اپنی باتوں سے اپنا مذاق بناتے ہو، وہ تلخ لہجے میں بولی۔ مجھ سے ناراضی میں خود کو زیرو مت کیا کرو، اچھا نہیں لگتا مجھے، اس نے ہونٹ بھینچے۔ جانتا ہوں کال نہ اٹھانے پر ناراض ہو، لیکن لکھتے لکھتے نیند آئی تو میں نہ چاہتی ہوئی بھی سو گیا۔ تمہیں گڈ نائٹ کہا تھا میں نے، وہ وضاحت دے رہا تھا۔
تم چاہو تو گڈ مارننگ اور گڈ نائٹ کو بھی ماضی کا حصہ بنا دو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس کی کانوں میں عبیرہ کی تلخ آواز گونجی۔ اب ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ گڈ مارننگ اور گڈ نائٹ صرف تمہاری زندگی کا حصہ تو نہیں ہے، میرے بھی جذبات جڑے ہیں ان سے۔ غلط کہہ رہے ہو تم، یاد کرو کتنی منتیں کروائی تھی تم نے مجھ سے ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے۔ وہ بدستور تلخ ہو رہی تھی۔ میں مانتا ہوں شروع میں یہ مسئلہ تھا، مگر اب جو کرتا ہوں دل سے کرتا ہوں، تمہیں خوش کرنے کے لیے نہیں۔ اس لیے جب تمہارا دل نہیں کرتا تو تم نہیں کرتے۔ اچھا چھوڑو یہ باتیں، کیوں صبح اپنا موڈ خراب کر رہی ہو؟ وہ بات بڑھنے سے ڈر رہا تھا۔ تمہارا موڈ تو خراب نہیں ہوتا نا، میری خیر ہے، میرے موڈ کو بھی عادت ہو گئی ہے خراب ہونے کی، اس سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ وہ بے بسی سے مسکرائی۔ اسے فرق پڑے نہ پڑے مجھے پڑتا ہے، وہ لفظوں پہ زور دیتے ہوئے بولا۔ مجھے تمہاری پرواہ ہے، تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں اور اپنی پوری کوشش بھی کرتا ہوں، مگر تم نے خوشی کو خود پہ اتنا مشکل کر لیا کہ وہ دستک دے بھی تو تمہیں سنائی نہیں دیتی۔ تمہاری تھوڑی سی توجہ ہی میری خوشی کے لیے کافی ہے۔ جس دن تم مجھے نظر انداز کرتے ہو تو خوشی یوں دوڑ جاتی ہے جیسے صدیوں سے آزادی کی تلاش میں ہو۔ میں نے تمہیں کبھی نظر انداز نہیں کیا، کبھی کبھی وقت ادھر ادھر ہو جاتا ہے، میں مانتا ہوں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ تم نظر انداز ہو رہی ہو۔ تم ہر لمحہ میرے ساتھ ہوتی ہو، میری ہر تحریر، ہر لفظ میں، میرے اٹھنے بیٹھنے، سونے اور جاگنے میں بھی۔ وہ فرتے جذبات میں کہہ رہا تھا۔ بس مجھے آ گیا یقین، بس میرے دل میں شکوات ہے تو اظہار کر دیتی ہوں، تمہیں تکلیف دینا میرا مقصد نہیں ہوتا۔ اس نے اپنا لہجہ نرم کرتے ہوئے کہا۔ شکر ہے خدا کا، ورنہ تمہارا یقین بھی کبھی کبھی اس بھینس کی طرح لگنے لگتا ہے۔ وہ خفگی سے بولا۔ کس بھینس کی طرح؟ جس کے آگے بین بجائی جاتی ہے۔ ولید نے زبان دانتوں تلے دباتے ہوئے بتایا۔ بہت مار کھاتے تم اس بات پر، اگر میں اس وقت وہاں ہوتی۔ وہ مسکرا دی۔ یہیں تو ہو تم اس وقت، میری آنکھوں میں، میرے دل میں۔ وہ رومانوی سا ہو کر بولا۔ بس رہنے دو، بہت ہے اتنا ہی، یہی دو لفظ اگر شروع میں بول دیتے تو یوں بحث نہ ہوتی ہماری۔ پھر کیا مزہ آنا تھا ان لفظوں کا؟ بھون کر کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے، وہ شرارت سے بولا۔ بھونتے وقت دھوئیں کا خیال بھی رکھا کرو، ذائقہ خراب بھی ہو سکتا ہے۔ وہ ذائقے کو خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے موضوع بدل لیا۔ تم آج جاب پر نہیں جا رہی؟ نہیں، لیکن تمہیں کیسے پتہ؟ پہلے اس وقت گھر سے باہر ہوتی ہو اور آج تمہارے بولنے سے لگ رہا ہے کہ ابھی گھر میں ہی ہو۔ ہاں گھر میں ہوں، آج کی چھٹی لی ہے۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہوتے ہوئے بولی۔ خیریت تھی؟ ولید حیران ہوا، وہ جانتا تھا کہ عبیرہ انتہائی ضرورت کے تحت ہی چھٹی کرتی ہے۔ اپنے لیے کوئی اپارٹمنٹ ڈھونڈنا ہے، 1-2 اپوائنٹمنٹس لی ہیں ایجنسی سے۔ اس نے وجہ بتائی۔ ولید کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ تو گھر، اس کا کیا کرو گی؟ وہ گھر اب نہیں رہا ولید، کامران بھائی اور ریحان نے اسے بیچنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں یہی بات بتانا چاہ رہی تھی تمہیں، مگر تم دستیاب ہی کہاں ہوتے ہو جب تمہاری ضرورت ہو۔ گھر کیوں بیچ رہے ہیں وہ؟ اپنا حصہ چاہیے ان دونوں کو، وہ تلخ ہو کر بولی۔ اور تمہارا حصہ؟ میرا حصہ بھی ہے، اس لیے چھوٹا سا اپارٹمنٹ دیکھ رہی ہوں اپنے لیے۔ ابیرہ کیا ضرورت ہے وہاں رہنے کی؟ یہاں کس چیز کی کمی ہے؟ یہاں آ جاؤ، یہ بھی تو تمہارا اپنا گھر ہے۔ میں جانتی ہوں، خالہ بھی مجھ سے یہی کہہ رہی تھیں، لیکن وہاں فارغ رہ کر کیا کروں گی؟ یہاں اچھی بھلی نوکری ہے میرے پاس، وہاں آنے اور رہنے کے لیے اب ایک ہی وجہ میرے پاس۔ وہ سوچتے ہوئے بولی۔ کیا ہے وہ وجہ؟ ولید نے انتہائی سنجیدگی سے پوچھا۔ اپنے دل سے پوچھو، اسے معلوم ہوگا۔ تو پھر پوچھ کر بتاؤں گا، وہ مسکرایا۔ میں انتظار کروں گی۔ عبیرہ کی آنکھوں میں چمک ابھری تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے اب اجازت دو، فیضان کی طرف جانا ہے، کسی ضروری کام کے لیے بلایا اس نے۔ شام کو بتانا جب ایجنسی سے فری ہو جاؤ، پھر بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، بتا دوں گی، میں بھی چلتی ہوں اب۔ اوکے، خدا حافظ۔ فون کاٹ کر وہ نیچے چلا آیا۔ زینت چچی، وہ زینت کو آواز دیتے ہوئے کچن میں چلا آیا۔ جی چھوٹے صاحب۔ بھول جاتی ہیں نا آپ، ولید نے اس کی بات کاٹی۔ عادت پڑی ہوئی، آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی۔ وہ سبزیاں دھوتے ہوئے مسکرائی۔ میں ذرا فیضان کی طرف جا رہا ہوں، وہاں سے ابو کی دفتر چلا جاؤں گا، امی پوچھے تو انہیں بتا دینا۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں بتا دوں گی۔ کتنا اچھا لگا آپ کے منہ سے ایسا سن کر۔ آپ بس مجھے بیٹا ہی کہا کریں اور میرے لیے دعا کیا کریں جیسے ایک ماں کرتی ہے۔ میں تو ہر وقت اس گھر اور اس میں رہنے والوں کے لیے دعا کرتی ہوں، خدا سونا تمہیں کامیاب کرے، تمہیں بڑا آدمی بنائے، ہر کوئی تمہاری کتاب پڑھے۔ بہت شکریہ، بس ایسی ہی دعا کرتی رہیں، بڑوں کی دعائیں اثر رکھتی ہیں۔ میں اب چلتا ہوں، کھانے میں فیضان کے ساتھ ہی کھاؤں گا اور وہاں سے دفتر چلا جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلا آیا۔ لان میں سے غفور کام کرتا ہوا دکھائی دیا۔ کیا بات ہے غفور چچا، لگتا ہے آج باغیچے کی خیر نہیں؟ باغیچہ صافنا تو ہماری خیر نہیں، بیگم صاحبہ کے ہاتھوں۔ اسٹور کی صفائی ادھوری چھوڑ کر یہاں آتا ہوں تاکہ ان کے لوٹنے تک یہ صاف ہو جائے، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اوپر اوپر سے ڈانٹتی ہیں وہ آپ کو، دل سے نہیں۔ جانتا ہوں بیٹا، بس مذاق کر رہا تھا۔ آپ کہیں جا رہے ہو؟ وہ ولید کے ہاتھ میں گاڑی کی چابی دیکھ کر ٹھہر گیا تھا۔
ہاں فیضان کی طرف جا رہا ہوں، وہ گاڑی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا اور پھر گیٹ کھولنے کی غرض سے گیٹ کی جانب بڑھ گیا۔ غفور بھی کام چھوڑ کر گیٹ کی طرف لپکا تھا۔ میں کھول دیتا ہوں، آپ اپنا کام کیجئے، ایک گیٹ ہی کھول لیں، وہ میں کھول لیتا ہوں، ولید نے اسے منع کرتے ہوئے کہا۔ غفور نے ستائشی نظروں سے اسے دیکھا تھا، اس کے دل سے ہمیشہ کی طرح ولید کے لیے دعا نکلی تھی۔ چچی جان نے صبح ہی فون کر کے ثریا بیگم کو اپنے اور چچا جان کے آنے کا بتا دیا تھا۔ انہوں نے آنے کا مقصد تو نہیں بتایا تھا، البتہ ثریا بیگم کو بخوبی اندازہ تھا کہ وہ کس مقصد کے تحت آ رہے ہیں۔ عائشہ کو بھی علم تھا، شاہ زیب اسے پہلے ہی بتا چکا تھا۔ گھر میں ان خاص مہمانوں کی خدمت کی تحت تیاریاں اپنے عروج پر تھیں۔ عالیہ کی خوشی دیدنی تھی، اس کی وجہ گھر میں عام روٹین سے ہٹ کر بننے والے لذیذ کھانے تھے۔ بہت مزہ آئے گا، مزے مزے کے کھانے بنیں گے آج تو۔ وہ پلیٹ سے برفی کا ٹکڑا اٹھاتے ہوئے زور سے بولی تھی۔ صرف مزے ہی نہ لو، بہن کی کچھ مدد بھی کرو کچن میں۔ برفی کھانے کے لیے کالج سے چھٹی کی تھی کیا تم نے؟ ثریا بیگم نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ وہ منہ بناتے ہوئے صحن سے اٹھ کر کچن میں چلی آئی۔ لگتا ہے آج خوب خدمتیں ہوں گی سسرال والوں کی، کاش میں بھی آپ کے سسرال والوں کی طرف سے ہوتی تو خوب پیٹ بھر کر ہر چیز کھاتی۔ وہ کچن میں آتی آہ بھر کے بولی تھی۔ اس کی نظریں میز پر پڑی کھانوں کی چیزوں پر تھیں۔ عائشہ نے کنکھیوں سے اسے گھورا تھا، وہ سموسے بھر رہی تھی۔ صرف پیٹ بھرنے کے لیے رشتے بدلنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، تم ویسے ہی کھان لینا جو تمہارا دل چاہے۔ کھائی تھی ذرا سی برفی، 100 باتیں سنا کر امی نے کچن میں بھیج دیا۔ وہ برا سا منہ بنا کر بولی۔ کچن میں کام کرنے کے لیے بھیجا ہوگا، شکایت کرنے کے لیے نہیں، عائشہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بتائیں کیا کام ہے، کر دیتی ہوں، ویسے آپ چلی جائیں گی تو کچن میرے سر پہ ڈال دیں گی امی، وہ بیزاری سے بولی۔ عائشہ نے ایک نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ جی بہت اچھی طرح جانتی ہوں کہ کس طرح اٹھاؤ گی سر پہ کچن، تم بس اپنا منہ ہاتھ خود دھو لیتی ہو، اتنا ہی کافی ہے ہمارے لیے۔ عائشہ مسکرائی تھی۔ اتنا بھی انڈر اسٹیمیٹ مت کرے مجھے، میں اگر ٹھان لوں تو پہاڑ توڑ کے رکھ دوں، وہ قمیض کے بازو چڑھاتے ہوئے اترا کر بولی۔ ساری بات ٹھان لینے کی ہی ہے، ورنہ ستارے توڑ کر لانے کی بات تو تمہارے شاہزیب بھائی بھی کرتے ہیں۔ عائشہ نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، اس کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ مسلسل دوڑ رہی تھی۔ اوہو کیا بات ہے، بڑے رومانٹک ہے شاہزیب بھائی، ویسے شکل سے تو نہیں لگتے، اس نے شرارتی نظروں سے عائشہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شکل کا کیا ہے، شکل سے تو تم بھی عقل مند لگتی ہو۔ ابھی وہ جناب تشریف بھی نہیں لائے اور چھوٹی بہن کی بےزتی شروع، سسرال چلی گئیں تو پتہ نہیں ہمیں منہ بھی لگائیں گی کہ نہیں۔ اس کا مصنوعی منہ پھر سے بن گیا تھا۔ ڈراموں کے ڈائیلاگ جتنی مرضی یاد کروا لو تم سے، بس کوئی کام نہیں کرنا۔ ادھر آؤ، جلدی سے یہ ٹماٹر کاٹ دو باریک باریک۔ عائشہ اس کے منہ بنانے میں نہیں آئی تھی، اس نے عالیہ کو کام بتا ہی دیا تھا اور ساتھ ساتھ ایک نصیحت بھی کر دی تھی۔ ان لوگوں کے سامنے ذرا کم ہی بولنا، ورنہ چچی کا تو پتہ ہی ہے تمہیں، اتار کر ہاتھ میں پکڑا دیتی ہیں ساری عقل۔ منہ پر ٹیک لگا لوں گی، فکر ہی نہ کریں۔ ایک ننھے سے ٹماٹر پہ چھری چلاتی ہوئی بولی۔ اتنی بھی پاگل نہیں ہوں جتنا امی اور آپ سمجھتی ہیں مجھے۔ ارے تم تو غصہ ہی کر گئی، میں تو مذاق کر رہی تھی، میری بہن تو بہت عقل مند اور بہت صحیح ہے۔ بس رہنے دے باجی، یہ اچھا ہے، پہلے دل کھول کر جوتے مارو اور بعد میں وہی جوتا جھک کر پاؤں میں پہنا دو۔ اچھا غصہ چھوڑو۔ عائشہ نے چولہے پہ رکھے قورمے سے ایک بوٹی نکال کے اس کی طرف بڑھائی تھی۔ یہ چکر بتاؤ، نمک مرچ سب ٹھیک ہے؟ عائشہ نے اسے نارمل کرنے کی چھوٹی سی کامیاب کوشش کی تھی۔ لائیں دے، یہ کام بھی میں نہیں کرنا ہے، وہ عائشہ کے ہاتھ سے بوٹی پکڑتے ہوئے مصنوعی بیزاری سے بولی، جبکہ بوٹی دے کر اس کے دل میں سموسے پھوٹ رہے تھے۔ اسی ہنسی مذاق میں دونوں نے مل کر سارا کھانا تیار کر لیا تھا۔ چچا چچی اور شاہ زیب دوپہر تک پہنچ گئے تھے۔ امیوں نے شربت پلانے کے بعد ان سے باتوں میں لگ گئیں، جبکہ شاہ زیب نے صحن میں ہی علی کے ساتھ کرکٹ کھیلنا شروع کر دی تھی۔ عائشہ نے اس دوران عالیہ کی مدد سے میز پہ کھانا لگا دیا تھا۔ ان کے کھانا کھانے کے دوران وہ علی کو لیے چھت پہ چلی آئیں۔ علی نے اشاروں کی مدد سے اسے مہمانوں کے آنے کی وجہ پوچھی تھی، مگر اس کے پاس اس کے اشاروں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ کیسے بتاتی کہ اس گھر کا سہارا اور بہن بھائیوں سے اس کا ہاتھ ٹوٹنے والا ہے؟ وہ کیسے بتاتی کہ یہ مہمان اسے اس گھر کا مہمان بنانے آئے ہیں؟ وہ دکھ بھرے انداز میں علی کو دیکھتی رہی، اور پھر جب اس کے صبر نے دم توڑ دیا تو اس نے علی کو اپنے سینے سے لگا لیا، اس کے گال کو چومتے ہوئے رو دی۔ علی بول اور سن نہیں سکتا تھا، مگر احساسات کو بخوبی سمجھتا تھا۔ 12 سال کی عمر کے باقی بچوں کی نسبت وہ زیادہ حساس تھا۔ وہ اپنے معصوم ہاتھوں سے اس کے گال آنسو صاف کرتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ اب وقت آ گیا ثریا بہن کہ آپ ہمیں ہماری امانت لوٹا دیں۔ کھانے کے بعد چچا جان نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ پاس بیٹھا شاہ زیب نظریں جھکا کر زمین کو گھور رہا تھا۔ چچی جان نے چچا جان کی طرف ناگوار نظروں سے دیکھا اور پھر وہ ثریا بیگم سے مخاطب ہوئیں۔ مجھے تو ابھی بھی لگتا ہے کہ وقت نہیں آیا، لیکن تمہارے بھائی سب کس کی سنتے ہیں؟ شاہ زیب نے نظریں اٹھا کر بے قراری سے چچی جان کو دیکھا تھا۔ کیا مطلب ہے فریدہ بھابھی، میں کچھ سمجھی نہیں۔ ثریا بیگم نے کشمکش کا شکار ہوتے ہوئے باری باری ان دونوں کو دیکھا۔
تم چپ رہو، میں بات کر رہا ہوں، مجھے کر لینے دو۔ چچا جان نے چچی جان کو خاموش ہو جانے کو کہا۔ دیکھو سریا بہن، آپ کو پتہ ہے کہ زیبی کچھ عرصے تک سعودیہ چلا جائے گا، اس لیے ہم سوچ رہے تھے کہ جانے سے پہلے اس کی شادی کر دیتے ہیں۔ اس کے جانے سے ہم بھی اکیلے ہو جائیں گے، عائشہ بیٹی کے آنے سے ہمیں آسرا ہو جائے گا، پھر جیسے ہی زیبی وہاں سیٹ ہوگا تو اسے بھی لے جائے گا اپنے ساتھ۔ چچا نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ شاہ زیب کے چہرے پہ رونق لوٹ آئی تھی، وہ نظریں جھکا کر اپنے تاثرات پہ پردہ ڈال رہا تھا۔ چچی جان نے من چاہی گھی نکالنے کی غرض سے انگلی ٹیڑھی کر لی تھی۔ مگر مجھے یہ سب مناسب نہیں لگا سریا، لڑکی بیاہ کر گھر لے آئیں اور میاں کو پردیس بھیج دیں۔ وہ بیزاری سے چچا جان کو دیکھتے ہوئے بولی۔ میں تو انہیں سمجھا کے تک کی ہوں کہ ایک بار سے بھی وہاں قدم جما لے تو دونوں کی شادی کر دیں گے، دھوم دھام سے۔ وہ دوبارہ سریا بیگم سے مخاطب ہوئیں۔ اب اتنے سے وقت میں تم تیاری بھی نہیں کر سکو گی شادی کی؟ بھائی صاحب بڑے ہیں، وہ جو فیصلہ کریں گے بہتر کریں گے، مجھے نہ آپ کی بات پہ کوئی اعتراض ہے نہ بھائی صاحب کی۔ سریا بیگم نے جھجکتے ہوئے کہا۔ عائشہ آپ ہی کی امانت ہے، جو وعدہ اس کے ابا جیتے جی آپ سے کر گئے تھے، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ چچا جان نے طمانیت سے پاس بیٹھے شاہ زیب کو دیکھا تھا، پھر وہ سریا بیگم سے مخاطب ہوئے۔ دیکھو بہن، پردیس کا معاملہ ہے، پہلی بار جب کوئی جاتا ہے تو واپس آنے کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ یہ وہاں جائے گا تو اس کے سر پہ بیوی کی ذمہ داری ہوگی، جو اس کے قدم جمانے میں اس کی مدد کرے گی۔ کلثوم کے بیٹے کی مثال آپ کے سامنے ہے، 10 سال ہو گئے واپس نہیں آیا، بوڑھے ماں باپ بیچارے رستہ دیکھ دیکھ کے پتھر ہو گئے۔ چلو یہ ہماری نہ صحیح، بیوی کی محبت میں واپس تو آئے گا۔ انہوں نے پاس بیٹھے شاہ زیب کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ وہ مزید جھک کے رہ گیا تھا۔ میں تو کہتی ہوں شادی رہنے دے، نکاح کر دیتے ہیں۔ چچی جان اپنی آخری ترکیب پہ اتر آئیں۔ رنگ میں بھنگ ڈلتی دیکھ کر شاہ زیب نے پھر سے نظریں اٹھائی تھیں۔ جب ہمارا زیبی واپس آئے گا تو رخصتی کرا لیں گے، تب تک تمہیں بھی وقت مل جائے گا تیاری کا، اور پھر تیاری تو ساری لڑکی والوں کو ہوتی ہے، 100 طرح کی چیزیں بنانی پڑتی ہیں، کپڑے، زیور، جہیز اور نہ جانے کیا کیا۔ جی ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، میں نے تو ابھی تک کوئی تیاری نہیں کی، سریا بیگم نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا۔ انہیں چچی جان کی باتوں پر زیادہ فرق نہیں پڑا تھا، انہوں نے ذہنی طور پہ خود کو چچی جان کے اس طرح کے حملوں کے لیے تیار کر لیا تھا۔ تیاریوں میں کیا رکھا ہے، یوں سمجھو ایک گھر سے نکل کے دوسرے گھر میں جانا ہے، چچا جان نے رنگ سے بھنگ الگ کرتے ہوئے کہا۔ چچی جان نے انہیں گھور کے دیکھا تھا مگر وہ خاموش رہیں۔ پھر بھی 2 جوڑوں میں تو نہیں بیاہوں گی بیٹی کو، سریا بیگم نے فریدہ چچی کی بدلتے ہوئے تاثرات بھانپ کر کہا۔ شاہ زیب بیٹا، تمہارا کیا خیال ہے، تم بھی تو اپنی رائے دو، چچی جان نے بیٹی کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ شاہ زیب نے انہیں جس شرط پر آنے کے لیے منایا تھا، چچی جان کے مطابق وہ شرط پوری کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ آپ بڑوں کا جو بھی فیصلہ ہو مجھے منظور ہے، آپ لوگ بہتر جانتے ہیں۔ وہ امی سے نظریں چرا کر بولا۔ میں ذرا آتا ہوں، آپ لوگ فیصلہ کر لیں۔ وہ امی کی گھورتی ہوئی نظروں سے چھٹکارا پاتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر چلا آیا۔ کمرے میں داخل ہوتی اس نے شکوہ کیا۔ مجھے امتحان میں ڈال کر خود یہاں چلے آئے تم لوگ۔ کمرے میں عائشہ، عالیہ اور علی موجود تھے، ان تینوں کے ہاتھ میں بریانی کی پلیٹیں تھیں۔ وہ تینوں اس کے اچانک اندر داخل ہونے پر چونک گئے تھے۔ عائشہ نے جلدی سے اپنی پلیٹ بائیں طرف رکھ دی اور دوپٹہ درست کرنے لگی۔ عالیہ نے اس کی رکھی پلیٹ سے بوٹی اٹھا لی تھی۔ بہت خوب، وہاں میری زندگی کا فیصلہ ہو رہا ہے اور یہاں بریانی پہ ہاتھ صاف ہو رہے ہیں۔ وہ ان تینوں کے چونک جانے پہ خود ہی بولا۔ ہمیں کیا لینا دینا بڑوں کی باتوں سے، عالیہ نے پیپسی کا گھونٹ بھرتے ہوئے جواب دیا۔ ویسے تو تم بڑوں کی ہر بات میں حصہ لیتی ہو، شاہ زیب نے اسے یاد دلایا۔ ہاں لیتی ہوں، لیکن خالی پیٹ نہیں، مجھ سے نہیں بولا جاتا خالی پیٹ۔ ویسے بھی معاف کیجیے گا شاہ زیب بھائی، چچی جان کے سامنے بولنے کی ہمت ابھی نہیں آئی مجھ میں، خواہ مخواہ 100 طرح کے عیب گنوا دیتی ہیں وہ مجھ میں۔ وہ شکوہ کرتی ہوئے بولی۔ عائشہ نے اسے کوہنی مار کر چپ کرانا چاہا۔ کونی کیوں مار رہی ہیں، ایک بوٹی ہی لی ہے۔ وہ اپنے بازو پہ ہاتھ پھیرتی ہوئے بولی۔ عائشہ نے شرمندگی سے اپنے ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ شاہ زیب مسکرا اٹھا تھا۔ جب ہم بلا رہے تھے تو ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کیوں نہیں کھایا آپ لوگوں نے؟ اس کا جواب عائشہ باجی سے پوچھیں، میں نے کالج سے سوالوں کے جواب دینے کے لیے چھٹی نہیں کی تھی۔ وہ منہ بنا کر بولی۔ تو کس لیے چھٹی کی تھی میڈم نے؟ شاہ زیب نے چور نظروں سے عائشہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ نظریں چرانے لگی تھی۔ آپ کی، ان کی مدد کرنے کے لیے، وہ عائشہ کی طرف اشارہ کر کے شرارتاً بولی۔ عائشہ نے غصے سے اسے گھورا تھا۔ اٹھاؤ یہ برتن اور نیچے چلو، اور کتنی بار کہا ہے کہ کم بولا کرو، جو منہ میں آتا ہے کہنے لگ جاتی ہو۔ بہن ہو بہن رہو، چچی جان نہ بنو۔ وہ غصے سے برتن اٹھاتے ہوئے نیچے جانے کے لیے مڑی۔ علی بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ کیا ضرورت تھی بیچاری کو ڈانٹنے کی، اس کے جاتے ہی شاہ زیب نے کہا تھا۔ ابھی کچھ دن ہوں اس گھر میں، استعمال کر لینے دے مجھے اپنا حق۔ وہ چہرے پہ اداسی سجا کر بولی۔ ڈانٹنے کو تم حق کہتی ہو؟ وہ اسے شوق نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بالکل، اور آپ کے گھر میں آ کر اپنا یہ حق بخوبی استعمال کروں گی۔ اس کی طرف دیکھے بغیر بولی۔ سارے حق تمہارے ہوں گے، ہمارے تو صرف فرائض ہوں گے، حکم بجا لائیں گے ہم تو۔ وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کر دیوانوں کی طرح بولا۔
آپ ساتھ رہیں گے تو حکم بجائیں گے نا، شادی کرتی تو چلے جائیں گے آپ۔ وہ تب بے لفظوں میں شکوہ کر رہی تھی۔ ہمیشہ کے لیے تو نہیں جاؤں گا، ویسے بھی میرا اگر وہاں دل نہ لگا تو واپس آ جاؤں گا۔ اور اگر دل لگ گیا تو؟ اس نے بھی اختیار پوچھا۔ کیسے لگے گا؟ شاہ زیب نے بھویں اٹھا کے اسے دیکھا۔ سب کچھ تو اپنا یہاں چھوڑ جاؤں گا، وہ وارفتگی سے بولا۔ یہ سب کہنے کی باتیں، وہاں جاتے ہی جب ہاتھ میں ریال گھریں گے تو ساری محبتیں بک جائیں گی۔ جتنی قدر وہاں پیٹرول کی ہوتی ہے اتنی ہی ان رشتوں کی رہ جائے گی۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ اتنا ہی بھروسہ ہے تمہیں بس شاہ زیب پر؟ وہ اسے گھور رہا تھا۔ آپ پہ بھروسہ ہے مگر حالات پہ نہیں۔ یہ انسان سے وہ کام بھی کروا لیتے ہیں جو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچے ہوتے۔ ڈراؤ مت مجھے، میرا پہلے ہی جانے کا دل نہیں کرا۔ تو مت جائیں، یہاں کیا نہیں ہے، اور اگر جانا ہی ہے تو مجھے یہاں رہنے دیں، اسی گھر میں۔ چچا چچی کو شادی سے انکار کر دیں فی الحال، بول دیں کہ جب واپس آؤں گا تب شادی کروں گا، تب تک مجھ پر اس گھر کی ذمہ داریاں بھی کم ہو جائیں گی اور عالیہ کی تعلیم بھی مکمل ہو جائے گی۔ وہ شاہ زیب کے قریب آ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر درخواست کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ مجبوری شاہ زیب کو ڈس رہی تھی۔ تم جانتی ہو کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا، ان کے سامنے میرے لیے انکار کرنا بہت مشکل ہے۔ نظریں چراتے ہوئے بولا، ان کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہمیں ماننا پڑے گا۔ فیصلہ ہو گیا شاہ زیب بھائی۔ عالیہ پلیٹ میں مٹھائی پکڑے کمرے میں چلی آئی۔ یہ لے، منہ میٹھا کرے آپ دونوں۔ وہ مٹھائی کی پلیٹ شاہ زیب کے سامنے لاتے ہوئے بولی، مہربانی سے برفی مت لیجیے گا، وہ میں اپنے لیے لائی ہوں۔ شاہ زیب نے شوق نظروں سے عائشہ کو دیکھتے ہوئے پلیٹ سے گلاب جامن اٹھا لیا تھا۔ کیا فیصلہ ہوا ہے؟ عائشہ نے بکھلا کر پوچھا تھا۔ ایک بے قراری اس کے چہرے پر پریشانی بڑھا رہی تھی۔ اس کے سوال پہ شاہ زیب بھی عالیہ کے جواب کا منتظر تھا۔ چچی جان کے بے حد اصرار پر اگلے جمعے آپ دونوں کا نکاح طے پایا ہے اور رخصتی بعد میں ہوگی۔ مبارک ہو آپ دونوں کو، وہ پرجوش ہو کر کہہ رہی تھی۔ اس کا جواب سن کر عائشہ کے چہرے پہ اطمینان ابھر آیا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کے دل کی مراد پوری ہو گئی ہو۔ شاہ زیب نے ملال بھری نظروں سے اسے اس خبر پہ پرسکون ہوتے دیکھا تھا۔ چلو میں منہ میٹھا کرواتی ہوں آپ کا۔ عالیہ پلیٹ سے لڈو اٹھاتی ہوئی عائشہ کی طرف بڑھی۔ 5 دن بعد آپ شاہ زیب بھائی کی ہو جائیں گی، مگر رہیں گی آپ ہمارے ساتھ ہی۔ آپ جو چاہتی تھی بالکل وہی ہوا، یعنی کہ سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی بچ جائے گی۔ وہ عائشہ کا منہ میٹھا کراتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ شاہ زیب نے گہری اور مایوس نظروں سے عائشہ کو دیکھا تھا۔ آدھا لڈو عائشہ کو کھلا کر باقی کا آدھا اس نے اپنے حلق سے اتار لیا تھا۔ شاہ زیب نے ہاتھ میں پکڑا ہوا گلاب جامن منہ میں رکھ لیا۔ میٹھے نے اس کا منہ کڑوا کر دیا تھا۔ مہمانوں کے چلے جانے کے بعد بھی گھر میں بڑی دیر تک عائشہ اور شاہ زیب کے رشتے کی باتیں چلتی رہیں۔ جو بھی ہوا اچھے کے لیے ہوا، ورنہ میں تو سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی کہ اگر باجی چلی گئی تو میرا کیا بنے گا۔ عالیہ نے طمانینت سے کہا تھا۔ تمہارا کچھ نہیں بن سکتا، تم بس پڑھائی کرو اور دعا بھی کرو کہ کوئی ایسا رشتہ ہے جس کے گھر میں 2-3 نوکروں، ورنہ تمہارا واقعی پتہ نہیں کیا بنے گا۔ امی نے طنز چھاڑا۔ چھوڑے امی، کیوں خفا ہو جاتی ہیں اس کی باتوں پر؟ اس کی باتوں سے ہی تو رونق ہے گھر میں۔ عائشہ نے علی کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، رہنے دے باجی، اچھے لوگوں کی تو قدر ہی نہیں اس دنیا میں۔ کاش میری شادی آپ سے بھی پہلے ہو جائے تاکہ پتہ چلے آپ لوگوں کو اس خاموش گھر میں۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے آہ بھر رہی تھی۔ یہ کون سا وقت ایسی باتیں کرنے کا؟ سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے انسان کو، کوئی گھڑی قبولیت کی بھی ہوتی ہے۔ امی نے اسے دوبارہ ڈانٹا۔ آپ تو ایسے خفا ہو رہی ہیں جیسے میں نے کوئی منحوس بات کر دی ہو۔ وہ بڑبڑائی۔ نحوست نہ صحیح، بے شرمی تو ضرور ہے۔ لڑکیاں اپنی شادی کی بات کرتی ہوئی اچھی نہیں لگتی۔ عائشہ کو دیکھو، شرم کے ہمارے سامنے تک نہیں گئی چچا چچی کے۔ انہیں کیا ضرورت تھی سامنے جانے کی؟ انہوں نے کون سا ان لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے؟ جس کے ساتھ گزارنی ہے وہ تو خود ہی چلا آیا تھا چھت پر۔ وہ شرارت سے عائشہ کو دیکھتے ہوئے بولی، وہ تو بیچارہ بڑوں میں بیٹھا شرما رہا تھا۔ امی نے تکیے سے نیا غلاف اتارتی ہوئی جواب دیا، اور وہ کوئی غیر لڑکا نہیں ہے، تمہارا چچا زاد بھائی ہے۔ چچا زاد بھائی میرا ہے، باجی کا نہیں۔ وہ ماتھے پہ بل چڑھاتے ہوئے بولی۔ اسی دوران علی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ کرکٹ کھیلنے کا اشارہ کیا۔ جاؤ جا کر کوئی چوکے چھکے لگاؤ تاکہ موڈ ٹھیک ہو تمہارا۔ عائشہ نے مسکراتی ہوئے اسے مشورہ دیا۔ LBW تو کر دیا امی نے، اب کیا چھکے چوکے لگانے؟ اس نے ناک چڑھا کر امی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تو کیا فرق پڑتا ہے، علی بیچارہ تمہیں 3 سے 4 مرتبہ آؤٹ کرے گا تو ہی اس کی باری آئے گی۔ عائشہ نے جلدی پہ تیل ڈالا۔ آپ جا کر ترپائی کریں، لگائی بجھائی نہیں۔ اس نے علی کے ہاتھ سے گیند پکڑتے ہوئے کہا، آ جاؤ کھیلیں، ورنہ یہاں بغیر کوئی بال کھیلے آؤٹ ہوتی رہوں گی۔ یہ شہاب صاحب کچھ زیادہ ہی مہربانی تم پر، فیضان نے ولید کی پوری بات سنتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں صبح کے وقت اکثر ایک ساتھ جاگنگ کیا کرتے تھے۔ اس وقت بھی وہ پارک میں موجود تھے اور تھک کر ایک بینچ پہ بیٹھ گئے تھے۔ فیضان ایک مقامی جم میں کام کرتا تھا، ولید اسی سے فٹنس ٹپس لیا کرتا تھا۔ صرف مہربان وہی تو نہیں ہے، میں بھی تو ہوں ان پر۔ وہ بیگ سے پانی کی بوتل نکال کر منہ کو لگاتے ہوئے بولا۔
2 گھونٹ حلق سے اتار کر اس نے بوتل فیضان کو دے دی۔ تم کیسے؟ صاف سی بات ہے، انہیں مفت میں ایک اچھا لکھاری جو مل گیا ہے۔ وہ جان بوجھ کر اترا رہا تھا۔ یہ بات خوب کہی تم نے، انہیں تمہاری ضرورت اور تمہیں ان کی، انہیں نام اور بچت کی طلب اور تمہیں صرف نام اور شہرت سے مطلب۔ 2 گھونٹ بھر کر اس نے بوتل ولید کو واپس کر دی۔ یار فیضان، یہ کوئی اتنی بھی بڑی ڈیل نہیں ہے، میرے پاس خدا کا دیا ہوا سب کچھ ہے، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں میں میری ایک پہچان ہو میرے ہنر کی وجہ سے۔ کوئی اگر میری سوچ اور تخلیق پڑھ کر واہ واہ کرے تو اس سے بڑی اور کیا اچیومنٹ ہو سکتی ہے میرے لیے؟ بس لوگ مجھے پڑھتے رہیں اور میرا نام ان کے دل کے کسی کونے میں نقش رہے، یہی میرا خواب ہے۔ بہت خوش قسمت ہو تم، ورنہ اس فیلڈ میں دھکے کھانے والوں کی قطاریں لگی ہیں، وہ اپنا لکھا ہوا خود ہی پڑھتے ہیں، کوئی ایک نظر تک ان کی تحریر بھی نہیں ڈالتا۔ نہ جانے کتنے ہی گوہر نایاب ہوں گے جو غربت کے باعث ایک موقع کی تلاش کے نیچے دب گئے ہوں گے۔ ولید نے اس کی بات پر نفی میں سر ہلایا تھا۔ وہ فیضان کی بات سے متفق نہیں ہوا۔ میرا نہیں خیال اگر کسی کی تحریر دل پہ اثر کرنے کی طاقت رکھتی ہو تو وہ دب سکتی ہے، کہیں نہ کہیں تو کمی رہ جاتی ہوگی، جو لوگ منظر پہ آئے بغیر دب جاتے ہیں۔ اس کی بات پہ فیضان مسکرایا تھا۔ اس نے بغور ولید کو دیکھا۔ تم کبھی اس پوش علاقے سے نکل کر تو دیکھو، اندازہ ہو جائے گا تمہیں۔ یہاں تو خوابوں کی قیمت لگتی ہے، وہ خریدے جا سکتے ہیں، تعبیروں کی سیل لگتی ہے۔ کبھی وہاں جا کر دیکھنا، چھوٹے چھوٹے گلی محلوں میں کتنی ہی گوہر نایاب کچرے کے ڈھیر پہ بڑے چمک رہے ہوتے ہیں، مگر کسی کی نگاہ نہیں پڑتی ان پر۔ ولید نے اس کی طرف تیکھی نظروں سے دیکھا۔ فیضان کی باتوں سے چبھی تھی۔ تو تم یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہو کہ مجھے جو منزل مل رہی ہے اس کا تعلق میرے اسٹیٹس سے ہے، میرا ٹیلنٹ کسی کام کا نہیں؟ نہیں، میرا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا، تم ٹیلنٹڈ بھی اور بہت سو سے بہتر بھی۔ میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ اس معاشرے میں اپنے خوابوں کو حاصل کرنے کے لیے انسان کے پاس ایک اچھے اسٹیٹس کا ہونا ضروری ہو گیا ہے۔ اسٹیٹس نے معاشرے کی آنکھوں میں جو دھول جھونکی ہے، اس کی وجہ سے ایسی ہیروں کی چمک کسی کو دکھائی نہیں دیتی۔ تم کہیں مجھ سے جیلس تو نہیں ہو رہے؟ ولید نے اسے کنکیوں سے دیکھا۔ جیلس؟ وہ حیران ہوا۔ تم سیریس ہو یا مذاق کر رہے ہو؟ میں کون ہوتا ہوں جیلس ہونے والا؟ وہ اپنے پیروں کو دیکھتے ہوئے افسردگی سے بولا، میرے پیروں میں اس جوتے سے لے کر سر پہ رکھی ہوئی یہ ٹوپی تک تمہاری دی ہوئی ہے۔ معاف کرنا، میرا وہ مطلب نہیں تھا، اس طرح کی باتیں پہلے کبھی نہیں کی تم نے، مجھے بس سمجھ نہیں آئی، اس لیے سوچے بغیر کہہ دیا۔ ولید نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ وہ واقعی شرمندہ تھا۔ کچھ باتیں انسان کو سمجھ سوچ کر کرنی چاہیے، ورنہ میرے جیسا بندہ تو شکوہ کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوتا۔ اچھا یار، رہنے دو، میں معافی مانگ کر اپنے الفاظ واپس لے لیتا ہوں۔ تم مجھے اتنا جانتے ہو، خود ہی بتاؤ کیا میرے دل میں ایسی بات آئے گی، وہ بھی تمہارے لیے؟ دل میں آئی تو منہ سے نکلی نا؟ وہ خفا ہوا۔ بس منہ سے نکلی، دل میں نہیں آئی، چاہو تو قسم لے لو، ولید نے بے اختیار کہا۔ پہلے تو تمہارے منہ میں کبھی دل دکھانے والی بات نہیں آئی، اب ایک کتاب کے بعد بات منہ تک پہنچ گئی ہے، جب دوسری چھپے گی تو کیا پتہ وہ دل تک بھی پہنچ جائے۔ وہ اندیشے کا اظہار کر رہا تھا۔ اچھا بس کرو پلیز، چلو میرے ساتھ مل کر اچھا سا ناشتہ کرتے ہیں۔ ولید نے کھڑے ہو کر اس کی جانب ہاتھ اٹھایا۔ وہ کھڑا ہوا لیکن جوں کا توں خفا تھا۔ تمہارے اسٹیٹس کے لوگوں کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ وہ کسی کا بھی دل دکھائیں گے تو اگلا بندہ کھانا کھا کر یا کوئی گفٹ لے کر ان کی دی ہوئی تکلیف کو بھول جائے گا؟ کیا ایموشنز بھی محتاج ہوتے ہیں ان مہربانیوں کے؟ اب اگر تم نے بس نہ کی تو میں تمہیں ہمیشہ ولی کہہ کر پکاروں گا، اور میں جانتا ہوں کہ تم کتنا چڑھتے ہو اس نام سے، اس لیے اب اور شرمندہ کرنا بند کرو۔ ایک چھوٹی سی بات میرے منہ سے نکل گئی تھی، اب معاف بھی کر دو۔ ولید نے بیزاری سے ہاتھ جوڑے تھے۔ میرے ساتھ گھر چلو، مل کر ناشتہ کرتے ہیں۔ اگلے ہی لمحے وہ نارمل ہو گیا تھا۔ بچپن کی دوستی کی لاج رکھ رہا ہوں، ورنہ دوبارہ کبھی اپنی شکل بھی نہ دکھاتا تمہیں۔ فیضان اس بار دھیما سا مسکرایا تھا۔ زندگی کے ہر موڑ پہ یہ شکل دیکھی ہے، اور آگے بھی شکل میرے ساتھ رہے گی ہر موڑ پر۔ ولید نے اپنے چہرے سے اس کا چہرہ دائیں بائیں گھماتے ہوئے کہا۔ اسے اپنے گھر لے آیا تھا۔ دونوں نے بڑے دنوں بعد مل کر ناشتہ کیا تھا۔ ناشتے کے دوران ہی ولید کو شہاب رضوی کی کال موصول ہوئی تھی۔ 10:30 بجے وہ فیضان کو جم چھوڑ کر شہاب پبلیکیشنز کے دفتر پہنچا تھا۔ بیٹھو بیٹھو، میں تمہارے انتظار کر رہا تھا، رضوی صاحب نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ مجھے بھی آپ کے فون کا انتظار تھا، وہ کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ کتاب چھپ چکی ہے، تم چاہو تو بھی دیکھ سکتے ہو۔ دراز کھول کر شہاب رضوی نے ماہ زوال کی ایک کاپی اس کے سامنے رکھ دی۔ ولید نے چمکتی ہوئی نظروں سے اپنی کتاب کو دیکھا تھا۔ سنہری حروف میں لکھا ہوا ماہ زوال کالے رنگ کے سر ورق پر دراڑ زدہ ایک عدد چاند کے نیچے چمک رہا تھا۔ اس نے حسرت سے کتاب کے ٹائٹل کو چھو کر دیکھا۔ ایک مسحور کن مسکراہٹ اس کے چہرے کا طواف کرنے لگی۔ یہ بہت خوبصورت ہے، پس منظر میں جو چاند ہے وہ عنوان کے عین مطابق ہے، اس میں پڑی ہوئی دراڑ کہانی کی عکاسی کر رہا ہے۔ وہ کتاب کی جلد پہ ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک اس چاند کی چمک سے کہیں زیادہ تھی۔
وہ تو ماہ زوال کی چمک تھی، جبکہ اس کی آنکھوں کی چمک اسے ماہ آغاز کی نوید سنا رہی تھی۔ کہانی اس سے بھی زیادہ خوبصورت اور جاندار ہے۔ شہاب صاحب نے اسے ستائشی نظروں سے دیکھا۔ کبھی کبھی تو یہ سوچ کر یقین ہی نہیں آتا کہ یہ ایک ایسے لکھاری کی تحریر ہے جس کے پاس نہ کوئی تجربہ ہے اور نہ ہی کوئی لکھنے لکھانے والا خاندانی پس منظر۔ کمر کس لو ولید میاں، یہ کتاب تمہیں نئی بلندیوں پر لے جائے گی۔ وہ اس کے خوابوں کو ماہ چار لگا رہے تھے۔ میں نے جو کچھ بھی لکھا ہے دل سے لکھا ہے شہاب انکل، اگر دل کا لکھا دل سے پڑھ لیا جائے تو وہ دل کو چھو ہی لیتا ہے۔ ایسی بات ہے۔ ویسے ولید بیٹا، تمہیں یہاں بلانے کا مقصد یہ تھا اس کتاب کی تقریب رونمائی سے متعلق معاملات کو حتمی شکل دی جا سکے۔ ولید پوری سنجیدگی سے ان کی طرف متوجہ ہوا۔ دیکھو، میں چاہتا ہوں کہ اس تقریب رونمائی میں ملک کے نامور لکھاریوں کے ساتھ ساتھ پرنٹ میڈیا کے کچھ نمائندوں کو بھی مدعو کیا جائے۔ اکثر نامور لکھاری ہمارے ادارے کے پلیٹ فارم سے شہرت یافتہ ہوئی ہیں۔ بظاہر تو وہ کسی نئے کے آنے سے خوش نہیں ہوں گے، مگر میڈیا میں توجہ حاصل کرنے کے لیے وہ نہ صرف آئیں گے بلکہ تمہارے لیے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کریں گے۔ نامور لوگوں کو توجہ حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ولید کچھ حیران ہوا تھا۔ بدقسمتی سے ہمارے یہاں ایسا ہی ہوتا ہے۔ شہاب رضوی نے لب کھینچے۔ جیسے گاڑی کا نیا ماڈل آنے سے پرانے ماڈل کی اہمیت اور قیمت کم ہو جاتی ہے، ویسے ہی اس فیلڈ میں بھی ہوتا ہے۔ حالانکہ پرانے لکھاریوں کی قدر زیادہ ہونی چاہیے، لیکن لوگ نئے چہرے، نئی تحریریں اور لکھنے کے نئے انداز سے متاثر ہوتے ہیں، اور اگر متاثر ہو جائیں تو نئے آنے والے کو بھی آسمان پر پہنچا دیتے ہیں۔ ولید نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسے اس وقت صرف اپنی کتاب سے غرض تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ صرف اسی کی بات ہو۔ تو پھر کون سی تاریخ سوچی آپ نے، اور تقریب کہاں ہوگی؟ اس مہینے کی 21 تاریخ کو فائنل کی ہم نے، اور آج تاریخ 4 ہے۔ الادب ہال میں عموماً ایسی تقریبات ہوتی ہیں، ہم بھی وہیں سارے انتظامات مکمل کریں گے۔ تخمینہ کیا لگایا اپنے اخراجات کا؟ ولید نے سوال کیا۔ دیکھو ولید بیٹا، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہوگا۔ تقریب شاندار ہوگی تو سرخیاں بنیں گی، جس سے پبلسٹی ہوگی تمہاری کتاب کی۔ کتاب مشہور ہو گئی تو لوگ لکھنے والے کا نام پوچھیں گے، اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہی ہوتا ہے دل کو چھو جانا، دل میں جگہ بنانا۔ شہاب رضوی کی باتوں سے اس کی آنکھوں کی چمک تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ اسی دھندلے پن میں اسے لوگوں کی بڑی بڑی قطاریں نظر آ رہی تھیں۔ سب کا ایک ہی مقصد تھا، ولید قریشی سے کسی بھی قیمت پر ایک آٹوگراف حاصل کرنا۔ کیا ہوا، کہاں کھو گئی؟ شہاب رضوی نے میز پہ ہاتھ مارا تو وہ چونک کر بلندی سے نیچے اتر آیا۔ کچھ نہیں، آپ بس تقریب کے بارے میں انتظامات مکمل کر کے مجھے لاگت بتا دیں۔ چیک آپ کو مل جائے گا قریشی انٹرپرائز کی طرف سے۔ وہ مسرور ہو رہا تھا۔ اگر اجازت ہو تو یہ کتاب میں گھر لے جا سکتا ہوں؟ بالکل لے جا سکتے ہو۔ بہت شکریہ۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا، آپ اپنا کام کیجئے، جب بھی مجھے بلائیں گے میں حاضر ہو جاؤں گا۔ شہاب رضوی کی اس بات میں سر ہلانے پر وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کے ذاتی ایڈیٹر سلیم اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر میانی خیز مسکراہٹ تھی۔ سر، اس نئی لکھاری پر آپ ضرورت سے زیادہ توجہ دے رہے ہیں۔ اسے اتنا مہنگا خواب دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا جذبہ اور کام دیکھ کر دل کرتا ہے کہ اسے توجہ دی جائے۔ ویسے اس پر توجہ دینے کا مطلب شہاب پبلیکیشنز پر توجہ دینا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ ہیرا کسی دوسرے پبلشر کی جھولی میں جا گرے۔ بات تو آپ کی 16 آنے ٹھیک ہے سر۔ اب مجھے آپ کی اس مہنگی تقریب کے آئیڈیا کا مقصد سمجھ میں آیا ہے۔ شہاب رضوی نے تیکھی نظروں سے سلیم کو دیکھا۔ ہمارا صرف ایک ہی مقصد ہے، اور وہ ہے اپنے ادارے کو مقابلے کے اس دور میں منفرد اور کامیاب دکھانا۔ وہ نیا ہے، نوجوان ہے، خوبصورت لکھتا ہے، اور آخری بات جو اس کے حق میں جاتی ہے وہ ہے اس کا دولت مند ہونا۔ وہ ایک مکمل پیکیج ہے۔ ایک تیر سے 2 شکار ہو جائیں گے سر۔ میرا مطلب ہے تقریب سے۔ شہاب رضوی کے گھورنے پر وہ بات بدل کر بولا، ہم یہاں نہ تو شکار کر رہے ہیں، نہ کسی کے جوش کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ بڑی تقریب شہر کے دیگر پبلشرز پر اپنی دھاک بٹھائے گی، ہمارا نام چلے گا، مگر بات بھی وہی کانٹینٹ کی ہے جو اس لڑکے میں ہے۔ وہ آج کے نئے آنے والوں میں نہیں ہے۔ وہ اگر اپنے خواب پورے کرنے کے لیے جیب کھولنا چاہتا ہے تو کھولے، اس کے فائدے کے ساتھ ساتھ ہمارا بھی بھلا ہو جائے گا۔ اب اٹھاؤ یہ فائل اور جائزہ لو جا کر اس کا۔ شہاب رضوی نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ وہ میز پر سے مطلوبہ فائل اٹھا کر چلتا بنا۔ کر جاتے ہی ولید نے اپنی کتاب سب سے پہلے بشرا بیگم کو دکھائی تھی۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، تم نے لکھا بھی بہت اچھا ہے۔ پڑھے بغیر کیسے بتا سکتی ہیں آپ؟ جیسے تمہارے کہے بغیر تمہارا چہرہ پڑھ لیتی ہوں، ویسے ہی تمہاری یہ کتاب بھی میری سمجھ میں آ گئی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، کتاب اور چہرے میں فرق ہوتا ہے امی؟ کیا فرق ہوتا ہے؟ ہمیں بھی تو کچھ پتہ چلے۔ رحمان قریشی نے ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوتے ہی کہا۔ وہی جو دل اور دماغ میں ہوتا ہے ابو، اس نے سوچ کر کہا۔ تمہاری کتابی باتیں اتنی آسانی سے نہیں گھستی دماغ میں، ذرا کھل کر بتاؤ۔ دماغ سوچتا ہے ابو اور دل کرتا ہے، ولید نے سوچ کر جواب دیا۔ کتاب اور چہرے میں سے دل کون اور دماغ کون؟ انہوں نے ولید کے پاس بیٹھتے ہوئے تجسس سے پوچھا۔ ولید سے پہلے بشرا بیگم بول اٹھیں۔ آپ نے آتی اسے مشکل سوالوں میں ڈال دیا ہے۔ سوال مشکل نہیں امی، جواب مشکل ہے۔
جیسے کمرہ امتحان میں بیٹھی ہوئی اکثر ایک آسان سے سوال کا جواب یادوں کے کسی کونے میں خراٹے لے رہا ہوتا ہے، مگر دماغ میں آ کر اس کی آنکھ نہیں کھل رہی ہوتی، ویسے ہی سوال کیا ابو نے بھی۔ اس سے پہلے کہ تمہاری 100 باتیں ایک بات میں مقید ہوں، کچھ بتاؤ گے کہ کیا سوچا پھر تم نے؟ رحمان قریشی نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کس بارے میں ابو؟ وہی جو تقریبی رونمائی کے بارے میں بتا رہے تھے تم۔ دیکھو بیٹا، تمہارے خواب پورے کرنا میری ذمہ داری ہے، اور میں نے ہمیشہ ہر معاملے پر اپنی ذمہ داری نبھائی ہے۔ بس میرا ایک ہی خدشہ ہے، جس راستے پہ چل نکلے ہو وہاں مستقبل زیادہ دیر تک محفوظ نہیں رہتا۔ آپ کے ہوتے ہوئے مجھے مستقبل کی فکر نہیں ابو، وہ رحمان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولا۔ ویسے بھی لکھنا میرا شوق ہے اور مشہور ہونا میرا خواب۔ پیشہ میرا وہی رہے گا جو آپ کا ہے۔ اگر پارٹ ٹائم میرے خواب پورے ہو جائیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے مستقبل کو؟ مجھے تمہارے شوق اور ہنر کی قدر ہے، بس شوق کو پارٹ ٹائم ہی رہنے دو۔ فل ٹائم بنا دو کہ تو وہ شوق نہیں رہے گا، مجبوری بن جائے گا، پھر وہ شوق سے لکھے ہوئے کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا ابو، میرا وعدہ ہے آپ سے۔ میرا شوق میرے لیے نہ تو مجبوری بنے گا اور نہ ہی میرے مستقبل کی رکاوٹ۔ مجھے بس اپنی ایک الگ پہچان اور نام چاہیے۔ بشریٰ بیگم خاموشی سے باپ بیٹے کی جذباتی اور سنجیدہ باتیں سن رہی تھیں۔ تم باپ بیٹا ضرورت سے زیادہ ہی جذباتی ہو جاتے ہو۔ ولید، جاؤ جا کر حبیرہ کو بھی سنا دو یہ خوشخبری، پہلے اسے سب سے پہلے بتانا چاہیے تھا تمہیں۔ وہ کان سے فون لگائے اسے وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ کیوں بلا وجہ کا پریشر ڈال رہے ہیں آپ میرے بیٹے پر؟ کرنے دیں اسے کھل کر جو وہ کرنا چاہ رہا ہے۔ ولید کے جاتی بشریٰ نے خفا ہوتے ہوئے رحمان سے کہا۔ تو میں نے کب منع کیا اسے؟ میں تو صرف سمجھا رہا تھا، باپ ہوں اس کا، سمجھانا فرض ہے میرا۔ وہ خود بہت سمجھدار اور ذمہ دار ہے، اسے سمجھانے کی ضرورت نہیں، بشریٰ بیگم نے فخر سے کہا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں، وہ سمجھدار اور ذمہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ فرما بردار بھی بہت ہے۔ اس نے کبھی ہماری کوئی بات نہیں ٹالی، لہٰذا اس کے شوق کی خاطر میں نے بھی اس کا ساتھ دینے کی حامی بھری ہے۔ پھر بھی کبھی کبھی ڈرتا ہوں کہ وہ ہماری اکلوتی اولاد ہے۔ مجھے اپنے بزنس اور اس کے مستقبل کے بارے میں تحفظات ہیں۔ کون آگے بڑھائے گا بزنس کو اگر وہ اپنے شوق کے ہاتھوں قید ہو گیا تو؟ کہیں نہیں جائے گا آپ کا بزنس۔ بچہ ایک کھلونے کے لیے ضد کرتا ہے، پھر وہ اسے حاصل کرتا ہے، کچھ دن کھیل کر وہ اس کھلونوں سے بیزار ہو جاتا ہے، اس کا یہ شوق بھی پورا ہو جائے گا ایک دن، اور پھر اسے بزنس ہی کرنا ہے۔ بشریٰ بیگم نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے وہ ایسا نہیں لگتا، وہ اپنی ماں کی طرح سمجھدار اور فرمانبردار تو ہے، لیکن مستقل مزاجی بھی اس کی اپنی ماں جیسی ہے، اور اسی بات کا مجھے خوف ہے۔ رحمان قریشی نے خدشے کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ بشریٰ بیگم نے کنکیوں سے رحمان کو گھورا تھا۔ اس کی تعریف کریں یا پھر مجھ پہ طنز؟ سمجھداری اور فرمانبرداری تعریف ہی ہوتی ہے بیگم، طنز کہاں کا؟ رحمان نے بلا تاثر جواب دیا تو بشریٰ کو ذرا اطمینان ہوا۔ شکر ہے آپ کا بیٹا آپ پر نہیں گیا، وہ بڑبڑائی۔ اسی بات کی تو خوشی ہے، ورنہ مجھے ڈر تھا کہ میری اولاد میری طرح غیر ذمہ دار اور خود غرض ہوگی۔ رحمان نے بشریٰ کی طرف گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا بیٹا خوش اخلاق، نیک سیرت اور رحم دل ہے، دنیا کے ساتھ ساتھ دین بھی جانتا ہے۔ شکر ہے کہ وہ مجھ پر نہیں اپنی ماں پر گیا ہے۔ رحمان نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ اس دوران ولید وہاں لوٹ آیا تھا۔ کیا برائیاں ہو رہی ہیں میرے پیچھے؟ آتی اس نے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ تمہیں برائی ہی کیا ہے جو تمہاری برائیاں ہوں؟ برائی تو ان کی ہونی چاہیے، وہ بھی ان کے سامنے۔ بشریٰ بیگم نے رحمان کی طرف خفگی سے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ تم تو غصہ ہی کر جاتی ہو بیگم، اب بیٹے کے سامنے باپ کو شرمندہ کرو گی کیا؟ وہ مسکرائے۔ غصہ تو اب آپ کر گئے ہیں قریشی صاحب، میں جا کر چائے کا کہتی ہوں زینت سے، تاکہ کچھ دماغ ہلکا ہو آپ کا، بشریٰ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ عائشہ آج ذرا وقت پر فارغ ہو گئی تھی۔ وقت ملتے ہی وہ اپنے شوق کے ہاتھوں مجبور ہو کر رجسٹر پہ قلم کی نوک سے اپنے احساسات کی ترپائی کرنے بیٹھ گئی تھی۔ 2 دن بعد اس کا شاہ زیب سے نکاح تھا۔ سارا کچھ اس کی امنگوں کے عین مطابق ہوا تھا۔ وہ خوش تھی۔ انہیں جذبات کے تحت اس نے اپنا قلم اٹھایا تھا جو نان سٹاپ چلے جا رہا تھا۔ وہ یہ کام امی سے بچ کر ہمیشہ اپنے کمرے میں کیا کرتی تھی۔ ثریا بیگم عشاء کی نماز پڑھ کر سوئیں تو اسے لکھنے کا بہترین موقع مل گیا۔ عالیہ نے بارہا اسے ریسٹ کرنے کی تلقین کی تھی، لیکن اسے آرام کرنے کی عادت کہاں تھی۔ بس کرتے باجی، سلائی سے ذرا فرصت ملی تو لکھنے بیٹھ گئی، مت بھولیں پرسوں نکاح ہے آپ کا، کوئی فکر ہی نہیں آپ کو؟ عالیہ پلنگ کی چادر بچھاتے ہوئے بدستور بڑبڑائی۔ فکر کس بات کی؟ وہ لکھتے لکھتے بولی۔ 3 بولی تو کہنے اور قصہ ختم، رہنا تو میں نے ابھی یہیں آپ لوگوں کے ساتھ ہے۔ اچھا تو یہ بات ہے؟ عالیہ نے اسے ترچھی نظروں سے گھورا۔ تو یوں کہے نا کہ رخصت ہو کر ساتھ جانا چاہتی ہیں؟ بالکل بھی نہیں، میں تو اس گھر سے کبھی رخصت نہیں ہونا چاہوں گی، اس نے بدستور لکھتے ہوئے جواب دیا۔ شاہزیب بھائی کے ساتھ بھی نہیں؟ عالیہ نے اسے چھیڑا تو ایک لمحے کے لیے لکھتے لکھتے رکی۔ اس بارے میں ابھی میں نے سوچا نہیں، مختصر سے جواب دے کر وہ دوبارہ قلم کی نوک پہ دباؤ ڈالنے لگی۔ تو پھر اچھی طرح سے سوچ لیں، آپ کے پاس ابھی بھی 2 دن پڑے ہیں۔ فی الحال تو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میں اپنی اس کہانی کا اختتام کیسے کروں، وہ قلم سے اپنا سر کھجاتی ہوئی بولی۔
کیا کریں گی اختتام کر کے؟ میں تو کہتی ہوں کہ اب لکھنا چھوڑ دیں، نہیں چھپے گی اس بار بھی ڈائجسٹ میں، شرط لگا لیں مجھ سے۔ عالیہ نے مایوس ہو کر کہا، بس یہ آخری کوشش ہے، یہ نہ چھپی تو وعدہ آئندہ کبھی قلم کو تگنی کا ناچ نہیں نچواؤں گی۔ وہ ٹھنڈی آب بھرتے ہوئے بولی، ظاہر ہے بھائی اب تگنی کا ناچ ناچنے کی باری شاہزیب بھائی کی جو ہے۔ عالیہ جوتے اتار کر پلنگ پہ نیم دراز ہو کر شرارت سے بولی۔ عائشہ نے اسے محض گھور کر دیکھنے پر ہی گزارا کیا اور دوبارہ قلم کی نوک ورق پہ گھسانے لگی۔ بس کر دیں، اب سو جائیں، صبح بازار بھی جانا ہے۔ عالیہ نے چادر اوڑھتے ہوئے بیزاری سے کہا، تم سو جاؤ، میں یہ کہانی مکمل کر کے ہی سوؤں گی، ورنہ رہتے رہتے رہ جائے گی۔ ہمیشہ رات کو دیر تک جاگتی ہیں سلائی کے لیے، اگر وقت مل ہی گیا ہے تو آرام کر لیں۔ مجبوری کے تحت جاگتی ہوں روز، ایک رات اگر شوق کے لیے بھی جاگ لوں گی تو خیر ہے۔ وہ مسلسل لکھ رہی تھی، بہت دنوں سے خیالات اس کے دماغ میں گردش کر رہے تھے، یہی وجہ تھی کہ وہ تیزی سے لکھ رہی تھی۔ اس شوق کا کوئی فائدہ بھی تو ہو۔ عالیہ نے گہری سانس لی۔ شوق کا فائدہ ہونے لگے تو وہ شوق نہیں رہتا، مجبوری بن جاتا ہے۔ پھر بھی باجی کچھ تو ہو، کہاں کہاں نہیں پوسٹ کی ہم نے کہانیاں، کہیں سے کوئی امید نظر نہیں آئی۔ میں نے جتنے بھی ڈائجسٹ یا ناولز پڑھے ہیں ان میں کبھی بھی آپ کے معیار کی کہانی نظر نہیں آئی، پھر بھی نہ جانے کیوں کسی کی نظر نہیں پڑتی آپ کی کہانیوں پر۔ اس لیے تو کہہ رہی ہوں کہ یہ آخری کہانی ہے، جہاں اتنی کاوشیں کی ہیں، ایک اور صحیح۔ بازار تو جانا ہی ہے، صبح پوسٹ کر دیں گے، عائشہ نے بلا تاثر جواب دیا۔ اس کی اس بات پر عالیہ نے آنکھیں بند کر لیں اور اپنا رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ عائشہ دیر تک لکھتی رہی، وہ اپنے جذبات قلم کو سونپ رہی تھی جو نہایت خوبصورتی سے انہیں اوراق پر بچھایا جا رہا تھا۔ کہانی مکمل کر کے اس نے ایک نظر سوئی ہوئی عالیہ پر ڈالی اور پھر روشنی بجھا دی۔ وہ کافی دیر تک اپنے بستر پہ لیٹے لیٹے اپنے اور شاہزیب کے بارے میں سوچتی رہی۔ وہ بار بار شاہزیب کو امی، عالیہ اور علی کے سامنے لا کر کھڑا کرتی، ہر بار ہی شاہزیب ہار جاتا۔ وہ شاہزیب کو پسند کرتی تھی، مگر یہ پسند کبھی گہری محبت میں بدل نہیں پائی تھی۔ وجہ صاف تھی، اسے گھر والوں کی پریشانیاں اور سلائی کڑھائی سے ہی فرصت نہیں ملی۔ جس انسان کے پاس سر کھجانے کو وقت نہ ہو، وہ بجلی اور گیس کے بلوں کے بارے میں سوچ کر سوتا ہو، وہ محبت کو کیسے اپنے دل میں پال سکتا ہے؟ اس کے دل میں محبت ضرور تھی جو کسی کونے میں پڑی فکروں کی دیوار گرنے کی منتظر تھی۔ وہ دیوار اب تقریباً گرنے والی تھی۔ شاہزیب قانونی اور شرعی دیوار پھلانگ کر اس کے دل پہ قابض ہونے والا تھا۔ اگلے روز عالیہ اور امی بازار چلی گئیں، جبکہ عائشہ علی کے ساتھ گھر پہ رک گئی۔ جسم تھکا تھکا اور طبیعت سست ہونے پر اس نے ساتھ جانے سے معذرت کر لی تھی۔ عالیہ نے طبیعت کی خرابی کا ذمہ دار اس کی رات دیر تک جاگنے کو ٹھہرایا تھا۔ عالیہ اور امی کے چلے جانے کے بعد اس نے کچھ کرتے رہنے کی عادت سے مجبور ہو کر گھر کی صفائی شروع کر دی۔ سلائی سے اس نے 2 دن کی چھٹی لے لی تھی۔ نیچے والا پورشن صاف کر کے وہ اوپر چلی گئی، جبکہ علی نے باغیچے کو صاف کر کے پودوں کو پانی ڈال دیا تھا۔ دوپہر سے شام ہونے والی تھی، گھر کے سارے کام ختم ہوئے تو وہ سبزی نکال کر برآمدے میں تخت پوشت پہ چلی آئی۔ گھر کے کاموں نے اسے مزید تھکا دیا تھا۔ تخت پوشت پر بیٹھتے ہی اس نے ایک لمبی سانس لی اور وہاں پر پڑے ہوئے موبائل فون پر ایک سرسری سی نگاہ ڈالی۔ سبزی چھیلتے ہوئے اسے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ موبائل فون تھر تھر کانپنے لگا۔ اسکرین پہ شاہزیب کا نام دیکھ کر اس نے ایک ٹھنڈی سی آہ بھری، چہرے پر ایک تھکی سی مسکراہٹ سجا کر اس نے فون اٹھا لیا۔ وقت گزرتا گیا، عالیہ اور امی مغرب سے پہلے گھر پہنچ گئیں۔ وہ دونوں تھکن سے چور لگ رہی تھیں، جس کی عالیہ نے تصدیق بھی کر دی تھی۔ بہت تھک گئیں آج تو، اس نے چادر اتارتے ہوئے کہا۔ بازار جانا کون سا آسان کام ہے، انسان نہ بھی تھکے تو جیب تھک جاتی ہے، امی نے چہرہ پہنچتے ہوئے جواب دیا، جبکہ عائشہ خاموشی سے ہانڈی میں چمچ چلاتی رہی۔ کیا ضرورت تھی اتنی صفائی ستھرائی کی؟ اگر طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو آرام کر لیتی، یا اس سے تو اچھا تھا ہمارے ساتھ چلی جاتی، اپنی پسند کی خریداری کر لیتی، ثریا بیگم نے گھر میں ادھر ادھر نظر دوڑاتے ہوئے کہا، جبکہ وہ جوں کی توں خاموش رہی۔ چھوڑے امی، پتہ تو ہے آپ کو ان کا، کہاں باز آنے والی ہیں کاموں سے۔ عالیہ پانی کا گلاس امی کو تھما کر عائشہ کی طرف گئی۔ چلیں ہٹیں، میں بنا دیتی ہوں کھانا، آپ آرام کریں۔ عالیہ نے عائشہ کے ہاتھ سے چمچ پکڑ لیا۔ وہ خاموشی سے وہیں کرسی پہ بیٹھ گئی۔ اس کی خاموشی ثریا بیگم کو پریشان کرنے لگی تو وہ اٹھ کر ان کے پاس آئیں اور اس کی پیشانی پہ اپنا الٹا ہاتھ رکھ دیا۔ کیا بات ہے بیٹا، خاموش کیوں ہو؟ طبیعت زیادہ خراب ہے؟ نہیں امی، بس ٹھیک ہوں، اس نے تھکی ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ تو پھر اتنی چپ کیوں ہو؟ سارا دن بازار میں گھوم پھر کر واپس آئے ہم، اور تم نے نہ کچھ پوچھا اور نہ بتایا۔ فکر نہ کریں امی، جب شاپنگ بیگز کھلیں گے تو خود ہی بول اٹھیں گی، ایک ایک چیز دیکھ بھال کر لیے، باجی کا دل خوش ہو جائے گا۔ اس کی بجائے عالیہ بولی تھی۔ عائشہ نے بڑے ضبط سے اپنی آنکھوں کو بہنے سے روکا۔ یہ سارے شاپنگ بیگز مت کھولنا عالیہ، اور رسیدیں بھی سنبھال کر رکھنا، واپسی میں کام آئیں گی۔ وہ کانپتے ہوئے لہجے میں بالآخر بول پڑی۔ امی اور عالیہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کے بعد اس کی طرف دیکھا تھا۔ شام کا وقت ہے بیٹا، ایسی باتیں نہیں کرتے، تم جاؤ، جا کر آرام کر لو تھوڑی دیر۔ ایسی بات ہو چکی ہے امی، اور وہ بھی شام سے پہلے، تو پھر قبولیت کی گھڑی سے کیا ڈرنا؟
وہ खोई हुई انداز میں بولی اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پاس کھڑے علی نے اشاروں میں ان دونوں کو بتا دیا تھا کہ ان کی غیر موجودگی میں وہ کافی دیر تک روتی رہی تھیں۔ ثریا بیگم اس کے رونے کا سن کر کمرے میں چلی آئیں۔ عالیہ بھی چولہے کی آنچ ہلکی کر کے امی کے پیچھے چلی آئی۔ علی نے بتایا کہ تم رو رہی تھیں؟ ثریا بیگم نے اس کا جھکا ہوا چہرہ اوپر اٹھا کر پوچھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ رو نہیں رہی تھی، بس یقین کر رہی تھی، اور جب یقین نہ آنے والی بات پر یقین کرنا پڑ جائے تو نہ چاہتی ہوئے بھی آنسو آ ہی جاتے ہیں، اس نے بکھرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ ثریا بیگم اس کے پاس بیٹھ گئیں جبکہ عالیہ نے دیوار سے ٹیک لگا لی تھی۔ وہ پریشان ہو رہی تھی۔ دیکھو بیٹا، ایسے موقع پہ ہر لڑکی اس احساس سے گزرتی ہے جب اس کا تعلق کسی اور سے جڑنے والا ہوتا ہے، اور اس میں یقین نہ آنے والی کیا بات ہے؟ بچپن سے تم شاہ زیب سے منسوب ہو، اب ساری عمر گھر پہ تو نہیں بیٹھی رہو گی، اور پھر ابھی تو صرف نکاح ہو رہا ہے، رخصی کو تو ابھی بہت وقت پڑا ہے۔ امی نے اس کا سر اپنے کندھے سے لگا لیا۔ میں تعلق کے جڑنے پر نہیں، تعلق کے ٹوٹنے پہ رو رہی تھی امی۔ اس کی آنکھوں نے سب چھوڑ دیا، وہ گھٹی گھٹی آواز میں رو دی۔ پاگل ہو گئی ہو تم ہماری محبت میں، اور کچھ نہیں۔ تم سے کس نے کہہ دیا کہ نئے تعلق جڑنے سے تمہارا ہم سے تعلق ٹوٹ جائے گا؟ یہ بھی تمہارا گھر ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ امی نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے اس کے آنسو پونچھ دیے۔ وہ بے بسی سے مسکرائی۔ عالیہ کی جان میں جان آئی تھی۔ وہ اس مسکراہٹ کے پیچھے چھپے ہوئے احساس سے بے خبر تھی۔ یہ بات شاہ زیب نے بھی مجھے سمجھائی ہے کہ یہی میرا گھر ہے اور مجھے یہیں رہنا ہے، اسے سکتے ہوئے بولی۔ دیکھو وہ کتنا سمجھدار اور احساس کرنے والا لڑکا ہے، تمہیں بہت خوش رکھے گا وہ۔ امی نے پیار سے اس کے گال پہ ہاتھ پھیرتی ہوئی کہا۔ اس نے بڑے ضبط سے نئے آنسوؤں کو گالوں پر آنے سے روکا تھا۔ سمجھدار تو وہ بہت ہے، اس لیے تو اس نے اس رشتے سے انکار کر دیا۔ وہ تلخی اور تکلیف بھرے لہجے میں بولی۔ اس کے لہجے کی ساری تلخی پاس بیٹھی ثریا بیگم اور دیوار کے سہارے کھڑی عالیہ کے چہرے پہ پھیل گئی۔ بس ایک تکلیف تھی جو عائشہ کے پاس رہ گئی تھی۔ اس تکلیف نے آنسوؤں کو ہلا شیری دی تھی۔ وہ کسی شکر کی طرح حملہ کرتی ہوئی آگے بڑھے اور اس کے گال میدان جنگ کا نقشہ پیش کرنے لگے۔ ان تینوں کے درمیان کچھ لمحوں کا وقفہ آ کر ٹھہر گیا تھا، یوں جیسے کسی نے ویڈیو کو پاز کر دیا ہو۔ کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے امی نے اس کے کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور ساتھ ہی ان کی ادھیڑ عمر آنکھوں سے پانی اتر آیا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ وہی کہہ رہی ہوں جسے سن کر آپ کی آنکھیں بھر آئی ہیں، وہ اپنے گال رگڑ کر بولی۔ سارے کا سارا لشکر اس نے مسل ڈالا۔ مجھے بھی پہلی بار سن کر یقین نہیں آیا تھا، پھر جب میری آنکھیں بھیگیں تو میں نے یقین کر لیا تھا۔ آپ بھی کر لیں، وہ تلخ لہجے میں کہتی ہوئی وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم نے میری کہانی پوسٹ کر دی تھی؟ باہر جاتے جاتے اس نے ہکا بکا کڑی عالیہ سے پوچھا۔ کر دی تھی باجی، اس نے مرجھائی ہوئی انداز میں سر ہلا کر کہا۔ خریداری کی ساری رسیدیں سنبھال کے رکھنا، کل میں اور امی جا کر واپس کرائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ کچن میں چلی گئی۔ اس کا لہجہ مضبوط تھا، وہ ایسی تھی، غم کی بلندی کو چھو کر صبر کی کھائی میں گر جانے والی۔ شاہ زیب ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ امی مایوسی کے عالم میں بڑبڑائیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے باجی کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہو، عالیہ امی کے قریب آ کر بولی۔ اس نے اپنا ہاتھ امی کے کندھے پہ رکھ دیا۔ غلط فہمی سے آنکھیں لال نہیں ہوئی میری بچی کی، امی کا لہجہ بھیگ رہا تھا۔ مجھے سارا کیا دھرا چچی جان کا لگتا ہے، وہ تو کبھی خوشی نہیں تھی اس رشتے سے، عالیہ غصے سے دانت پیستے ہوئے بولی۔ انکار تمہاری چچی نے نہیں، شاہ زیب نے کیا ہے۔ مانا کہ وہ ابھی شادی پہ خوش نہیں تھا، مگر نکاح کا مشورہ تو انہیں کا تھا، اور وہ بھی خوش تھیں اس فیصلے پر۔ وہ سارا ڈرامہ تھا ان کا، خود بری بننے کی بجائے شاہ زیب سے انکار کروا دیا، عالیہ بڑبڑائی۔ مجھے ان دونوں کی بجائے تمہارے چچا سے زیادہ مایوسی ہوئی ہے، بھائی سے زبان کی لاج نہیں رکھی انہوں نے۔ چچا کی تو بات چھوڑیں آپ، ان کی چلتی کہاں ہے گھر میں؟ اتنا دم خم ہوتا تو شادی کی تاریخ طے کر کے جاتے، نہ کہ چچی کی باتوں میں آ کر نکاح کی۔ خیر جب شاہ زیب بھائی نے کچھ نہیں سوچا انکار سے پہلے تو کسی سے کیا شکوہ؟ وہ تو بہت خوش تھا اس دن، نہ جانے ایسی کون سی بات ہوئی کہ اس نے انکار کر دیا، امی نے سوچتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں ہوئی، انہوں نے بھی ماں والا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، اب اترا تو چہرہ آپ کے سامنے۔ آپ کہا کرتی تھی نا کہ وہ فریدہ کا بیٹا ہی نہیں لگتا، اب دیکھ لیں وہ فریدہ چچی کا ہی بیٹا ہے۔ مسلسل دانت پیس رہی تھی۔ ایسے لہجے میں بات نہیں کرتے اپنے بڑوں کے بارے میں، وہ جیسی بھی ہیں چچی ہیں تمہاری، امی نے اسے ڈانٹا۔ چچی ہیں نہیں، چچی تھیں، جب انہوں نے سارے تعلق ہی توڑ دیے تو ہمیں بھی کیا ضرورت ہے کہ قصیدے گاتے پھریں؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ قصیدے گانے کا کون کہہ رہا ہے؟ غصہ تو مجھے بھی بہت آ رہا ہے اور مایوسی بھی ہو رہی ہے، مگر بڑوں کے بارے میں بچے اچھے نہیں لگتے اس طرح کی بات کرتے ہوئے۔ وہ امی کے اس بات پر طنز سے مسکرائی۔ بڑے جب چاہیں چماٹ لگا دیں اور بچوں کو رونے کا بھی حق نہ دیں۔ جا کر دیکھے ادھر کچن میں، وہ کوئی دودھ پیتی بچی نہیں ہے، اور یہ جو ہر ایسے موقع پر ابا کی روح آ جاتی ہے نا آپ میں، اسے بتا دیجئے گا کہ ان کے بھائی نے اپنا کیا ہوا وعدہ توڑ دیا ہے، جو کبھی کبھار ملنے ملانے کی بنیاد رکھ کر گئے تھے وہ ٹوٹ گئی ہے۔
عالیہ غصے سے لال پیلی ہو کر بول رہی تھی۔ بس کر دو اب، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں اور پریشان مت کرو مجھے۔ جاؤ جا کر فون لے کر آؤ، میں بات کرتی ہوں تمہاری چچی سے۔ آپ کو فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے امی، عائشہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں باجی، عالیہ نے اس کی تاکید کی۔ پھر بھی بیٹا فون کر کے پوچھو تو صحیح کہ انکار کی وجہ کیا ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے بھلا؟ بیٹی کو فون کر کے قصہ ختم کر دیا، اور یہ بات شاہزیب کو تم سے نہیں بلکہ تمہاری چچی کو مجھ سے کرنی چاہیے تھی۔ رہنے دے امی، انہیں لگے گا کہ ہم ان سے رشتے کی بھیک مانگ رہے ہیں، مرے جا رہے ہیں ہم ان کے انکار پر، عالیہ نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ ٹھیک کہہ رہی ہے عالیہ، عائشہ نے مایوسی سے لب کھولے۔ ابا کے جانے کے بعد کبھی انہوں نے ہماری خبر نہیں لی، کبھی ہمارے مشکلات جاننے کی کوشش نہیں کی۔ یہی ایک کچا دھاگا دونوں گھروں کو کسی حد تک باندھے ہوئے تھا، وہ بھی ٹوٹ گیا۔ اب وضاحتوں اور سوالوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن بیٹا اس معاملے پر بڑوں کے آپس میں بات ہونا بہت ضروری ہے، یہ اتنا معمولی مسئلہ نہیں ہے کہ ایک فون سن کر سب کچھ ختم کر لیا جائے۔ 100 طرح کی غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو پچھتاوا ہمارے پیچھے پڑ جائے، ثریا بیگم نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی امی، شاہزیب نے صاف انکار کیا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میری اس رشتے میں کوئی دلچسپی نہیں، مجھے اس سے محبت نہیں ہے، وہ بکھرے لہجے میں کہتی ہوئی امی کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ آپ بتائیں امی، محبت کیا ہوتی ہے؟ کیا ہر روز گھنٹوں فون پر بات کرنا، ماں باپ بہن بھائیوں کو پسے پشت ڈال کر محبت کے نام پہ جھومنا، مسکرا کر بات کرنا، یا پھر نکاح کا سن کر خوشی سے نڈھال ہو جانا محبت ہے؟ اسے لگتا ہے میں خوش نہیں اس نکاح سے، اور میری کوئی وضاحت سنے بغیر اپنا فیصلہ سنا دیا، وہ بکھر کے بول رہی تھی۔ خوش تھیں بھی تو نہیں آپ، عالیہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ اس دن شاہزیب بھائی نے جاتے جاتے گلہ کیا تھا مجھ سے کہ آپ کو گھر کی ذمہ داریوں کا تو خیال ہے مگر ان کی محبت کا نہیں۔ تو کیا محبت یہ کہتی ہے کہ اپنے سے جڑی ساری ذمہ داریوں کو پس پوش ڈال کر اقرار کا تاج سر پہ سجا کر دل فریب باتیں کر کے محبوب کا دل لبھائیں؟ کیا محبت کے سارے راستے مجھ تک آ کر ختم ہو جاتے ہیں؟ میری مشکلات اور میرے گھر والوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا؟ عائشہ نے ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے اس سے پوچھا۔ وہ خاموش رہی، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ثریا بیگم کھوئی ہوئے لہجے میں بول پڑی تھی۔ مرد کی محبت ایسی ہی ہوتی ہے بیٹا، وہ چاہتا ہے کہ عورت ایک کورے کاغذ کی طرح اس کی زندگی میں آئے، جس پر وہ اپنی مرضی اور اپنی پسند کی تحریر لکھے، اسے عورت سے جڑے دوسرے کسی بھی رشتے کی اتنی پرواہ نہیں ہوتی۔ ایک ایسی تقسیم ہے امی، عائشہ کے لہجے میں طنز تھا۔ عورت جب بیاہ کر جاتی ہے تو اس کے شوہر کی ہر خوشی اس کی خوشی بن جاتی ہے، اس کا ہر دکھ وہ اپنا دکھ سمجھتی ہے، وہ اس سے جڑا ہر رشتہ قبول کرتی ہے، شوہر کے ساتھ ہنستی ہے، اس کے ساتھ روتی ہے، وہ کہتا ہے تو چلتی ہے، وہ حکم دیتا ہے تو قدموں کو روک لیتی ہے، وہ کہتا ہے تو بولتی ہے، وہ چاہے تو زبان کو خاموش کر لیتی ہے، ہر کام اس کی مرضی اور خوشی سے کرتی ہے۔ اور بدلے میں مرد کیا کرتا ہے؟ عورت قربانی کا پیکر ہے بیٹا، وہ صبر اور خاموش محبت کا حسین مجسمہ ہے، بدلے میں اسے ماں ہونے کا رتبہ ملتا ہے، اور یہ رتبہ دنیا کے تمام رتبوں سے عظیم ہے۔ یہ تقسیم نہیں ہے بیٹا، یہ قدرت کا انصاف ہے، اس نے عورت کے قدموں تلے جنت رکھی ہے، وہ جیسی ماں بنتی ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، کیا یہ صلہ کم ہے اس کی قربانیوں کا؟ امی نے اسے سمجھاتی ہوئے کہا تو وہ دل ہی دل میں کسی حد تک مطمئن ہو گئی تھی۔ میں کچن میں جا رہی ہوں، علی کو کھڑا کر کے آئی تھی ہانڈی کے پاس، وہ شکستہ انداز میں اٹھتے ہوئے بولی۔ بس ایک درخواست ہے آپ سے، اس نے امی کی طرف دیکھ کر کہا۔ آپ کسی کو فون کر کے نہیں پوچھیں گی، اتنے سال ہم نے خودداری میں گزارے، میں نہیں چاہتی کہ یہ تاثر ٹوٹے، ورنہ میری ساری محنتیں اور راتوں کا جاگنا ضائع چلا جائے گا، اس نے امی سے درخواست کی اور کچن میں چلی گئی۔ آٹا گوندتے ہوئے بے شمار باتوں نے اسے جکڑ رکھا تھا، شاہزیب کا محبت بھرا چہرہ اور اس کی سوچوں کو ڈس رہا تھا۔ محبت تو دل میں ہوتی ہے شاہزیب، افسوس کہ تم نے میرے چہرے کو پڑھا، دل نہیں پرکھا تم نے، تمہیں لگا ہوگا کہ مجھے محبت سے زیادہ اپنے گھر کی پرواہ ہے، گھر والوں کی فکر ہے، جبکہ میں سوچ رہی تھی کہ تم ساتھ ہوگے تو ساری فکریں ختم ہو جائیں گی۔ پتہ نہیں محبت وہ تھی جو تمہیں تھی یا وہ جو مجھے تھی۔ سوچتے ہوئے اس نے ٹھنڈی آہ بھری، وہ خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ تکلیف کے کالر پہ صبر کا بٹن ٹانک رہی تھی تاکہ گھر پہ اس واقعے کا اثر جلد سے جلد زائل ہو جائے۔ کہانی پوسٹ کر دی تھی تم نے؟ عالیہ کچن میں داخل ہوئی تو عائشہ نے فوراً سوال کیا۔ وہ خود کو نارمل ظاہر کرنے کے چکر میں بھول گئی تھی کہ وہ یہ سوال عالیہ سے کچھ دیر پہلے بھی کر چکی ہے۔ عالیہ نے ترچھی نظروں سے اسے دیکھا۔ کر دی تھی پوسٹ، فوٹو کاپیاں میرے بیگ میں رکھی ہیں، چلو یاد سے مجھے دے دینا، فی الحال توا رکھو چولہے پر، وہ آٹا گوندنے سے فارغ ہوتے ہوئے بولی، جبکہ عالیہ اسے جوں کی توں گھور رہی تھی۔ نکل آئیں اب کہانیوں سے، اپنے لیے سوچ لیں کچھ، کیا رکھا ہے کہانیوں میں؟ وہ چولہا جلاتے ہوئے بولی۔ زندگی کی کہانی سے تو بہتر ہے قلم کی کہانی، انسان اپنی مرضی سے کوئی بھی خوبصورت موڑ دے سکتا ہے، اس نے پیڑا بناتے ہوئے جواب دیا، اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ آپ کے ہاتھ میں تھا تقدیر کا قلم، خوبصورت موڑ دے سکتی تھیں آپ، اگر آپ اپنے روکھے پن کو ظاہر نہ ہونے دیتی شاہزیب بھائی پر۔
کاش کہ آپ اپنے لیے سوچ لیتی، نہ کہ ہمارے لیے۔ عالیہ کو افسوس ہو رہا تھا۔ اپنے لیے ہی سوچا تھا عالیہ، اپنے لیے ہی نکاح کر رہی تھی، مگر عین وقت پر شاہ زیب نے اپنے لیے سوچ لیا۔ ہم دونوں نے اپنے لیے سوچا، بس ایک دوسرے کے لیے نہیں سوچا۔ وہ افسوس سے بولی، اتنے سالوں میں اسے میرے روکھے پن کا احساس نہیں ہوا، اور اب اچانک سے اسے مجھ میں وہ سارے پھیکے رنگ دکھائی دے گئے۔ ایسا ہی ہوتا ہے باجی، انسان کچھ بڑے فیصلے آخری لمحوں میں کر گزرتا ہے، کیونکہ تب وہ ساری گزری ہوئی زندگی کو اپنے آنے والی زندگی کے ایک چھوٹے سے لمحے میں قید کر کے سوچتا ہے۔ قید زندگی اگر ایک کبوتر کی طرح پھڑ پھڑائے تو وہ پنجرہ کھول دیتا ہے۔ شاہ زیب بھائی نے بھی یہی کیا ہے۔ اتنے سالوں سے انہوں نے کبوتر پال رکھا تھا، پڑ پڑانے کی تکلیف شاید ان سے دیکھی نہیں گئی۔ عالیہ نے گہری سانس لی۔ اس نے قید کرنے کی غلطی کی ہے عالیہ۔ پنچھی جب اپنے مالک سے مانوس ہو جاتا ہے تو اسے قید کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس نے نادانیوں میں سالوں کی محبت پہ پانی پھیر لیا ہے، اور بہت سارے چھینٹے مجھ پہ بھی پڑے ہیں۔ وہ روٹی بیلتے ہوئے تلخ لہجے میں کہہ رہی تھی۔ چلے چھوڑیں، جو ہونا تھا ہو گیا، آپ کے لیے یہی بہتر تھا شاید۔ ویسے بھی یہ دنیا کا پہلا اور آخری رشتہ نہیں تھا، اللہ آپ کو اس سے بہتر دے گا۔ رشتے پہلے اور آخری نہیں ہوتے، محبت پہلی اور آخری ہوتی ہے۔ وہ توے پہ روٹی ڈالتے ہوئے مایوسی سے بولی۔ بالکل بھی نہیں، عالیہ نے اس کی بات کی تردید کی۔ دل تو محل ہوتا ہے، اس کے دروازے پہ اقتدار پسندوں کی دستک ہوتی رہتی ہے۔ وہ روٹی پلٹ رہی تھی، عائشہ نے نفی میں سر ہلایا۔ دل محل تب ہوتا ہے جب کوئی پہلی بار آتا ہے اس میں رہنے، بعد میں آنے والے تو بس کھنڈر کی تصویریں اتارتے ہیں، اس میں رہتے نہیں۔ جو بھی ہو، میں یہ بات نہیں مانتی، محبت ایک سے زائد مرتبہ بھی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ وہ پہلی اور آخری بار ہی ہو۔ میں نے ایک ناول پڑھا تھا، میں محبت، اس میں ٹھوس دلیلوں سے یہ بات لکھنے والے نے سمجھائی تھی کہ محبت صرف ایک بار نہیں ہوتی، اس کا متبادل ضرور ہوتا ہے۔ حمیرہ سے لا کر دوں گی آپ کو ناول، ضرور پڑھیے گا۔ پڑھوں گی اگر کسی اچھے رائٹر کا ہوا تو، ورنہ ایک ہی طرح کی کہانیاں پڑھ پڑھ کے میں نے ناول پڑھنا ہی چھوڑ دیے ہیں۔ وہ بیزاری سے بولی۔ اس بیزاری نے بھی اس کے اندر مچے ہوئے طوفان میں کمی نہیں کی تھی۔ وہ باتیں تو عالیہ سے کر رہی تھی، مگر توجہ اس نے اپنے دل پہ مرکوز کر رکھی تھی، جو ضبط کی تکلیف سے بلک رہا تھا۔ مگر یہ کہانی مختلف اور حقیقت پسندانہ ہے۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ رائٹر کی پہلی کہانی ہے جو کہ حیران کر دینے والی ہے۔ کس کی ہے؟ وہ بے خیالی سے پوچھ رہی تھی۔ نام ٹھیک سے یاد نہیں، کوئی نیا رائٹر ہے، قریشی آتا ہے اس کے نام میں۔ ہاں، ولید قریشی۔ وہ یکدم سوچتے ہوئے بولی۔ ولید قریشی نام ہے اس کا، اور اب تو اس کی دوسری کتاب بھی آنے والی ہے۔ کل میں نے ایک بک سینٹر کے باہر پوسٹر بھی دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، لے آنا، وقت ملے گا تو پڑھ لوں گی۔ وہ اپنے اندر کی طوفان کو کم کرنے کی کوشش میں مسلسل ہر بات کا جواب دیے جا رہی تھی۔ اس کا باطن اس سے فریاد کر رہا تھا کہ خاموش رہو، شاہ زیب کی مردہ محبت کا ماتم مناؤ، اس کی قبر پہ غم کی اگربتیاں جلاؤ۔ مگر وہ چولہا جلا کر روٹیاں پکا رہی تھی۔ توے کے نیچے بپھری ہوئی آگ کی تپش اس کی رگوں تک پہنچ رہی تھی۔ اس کا دل جل کر راکھ ہوا جا رہا تھا، اور راکھ کے نیچے ایک چنگاری ضرور ہوتی ہے۔ وقفے وقفے سے آگ دوبارہ بھڑک رہی تھی، اور اندر ہی اندر دل پہ توا رکھے صبر کی روٹیاں پکا رہی تھی۔ اوکے جی، روٹیاں پک گئی، مجھے بھوک لگ گئی۔ میرا پتہ یہ مسئلہ ہے نا، مجھے کھانا پسند ہے، بہت 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 پسند ہے ایکچولی۔ اور جب میں ناولس پڑھ رہی ہوتی ہوں، وہاں پہ یہ برفی کھا رہا ہے، یہ گلاب جامن لے لیا تھوڑا سا، یہ چائے لے آئی، مجھے بھوک لگ جاتی ہے، میرا وہ دل کرتا ہے چیز کھانے کو، اور اب مجھے روٹی کھانی ہے نا؟ مزے کی بات۔ آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے ایسے؟ بتائیے گا مجھے، یا صرف میں ہی انوکھی ہوں؟ اچھا یار، یہ تو ولی ولید نہیں ہے، پہلے دن سے ولی ولید ہے، ولی ولید نہیں ہے، اور اب پھر نئی بات پتہ چلی ہے کہ ولی فیضان ہے، اور فیضان کا اتنا اسٹرانگ کریکٹر ہے۔ ابھی تک تو خیر اس کی کہانی سامنے نہیں آئی، لیکن یار اتنا مجھے پتہ تھا کہ یہ ناول جیلیسی پہ بیس کرتا ہے۔ شاید واقعی میں ولی ولید سے جیلس ہوتا ہو، کیونکہ میں آپ کو نا بہت سی باتیں بتاتی ہوں ابھی۔ مجھے نماز بھی پڑھنی ہے عصر کی، لیکن میں ضروری باتیں کر جاتی ہوں، وہ میرے مائنڈ سے نکل جائیں گی پھر۔ اس ناول کے نا سارے کے سارے کردار بہت ہی گرے ہیں، مطلب وہ اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، ایک یار چلتا پھرتا انسان سمجھ رہے ہیں اس کے سارے کردار۔ عالیہ بالکل صحیح انسانوں والی ہے، جیسے زندگی میں اصل میں انسان ہوتے ہیں۔ وہ مطلب کچھ بھی بول جاتی ہے، شرمندہ بھی ہوتی ہے، اپنی بہن سے پیار بھی کرتی ہے، اور وہ ساری باتیں یار یہ بہت ہی زیادہ ریئلٹی سے میچ کرتے ہیں ان کے کردار واجد ابرار کے۔ تو بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور مطلب نا ابھی میں کس کی بات کروں، پہلے میں ہر کردار ہی اتنا زیادہ وہ ریئل لگ رہا ہے کہ آپ کو لگتا ہے ہاں یہ جو چیز ہے نا ایسی تو مجھ میں بھی ہے، اچھا یہ جو اس کردار کی چیز ہے نا یہ تو میری بہن میں ہے، یہ تو میری دوست میں ہے، یہ والی چیز تو اس بندے میں تھی، تو ایسا ہی ہے۔ اچھا وہ کیا نام تھا ابیرہ کا،
تو ابیرہ وہ جو کہتی ہے نا کہ گڈ مارننگ نہیں بھیجا، گڈ نائٹ نہیں بھیجا، تو وہ چیز ابھی ہمیں انوئنگ لگ رہی ہے کہ وہ کتنا اس کو تنگ کری ہے، لیکن وہ چیز شاید ہمارے اندر بھی ہے. مطلب ایسے ہوتا ہے. اور وہ اتنی حساس ٹائپ کی بندی ہے، اور بندہ دونوں کی سائڈ سے سوچتے ہیں. ویرا کی سائڈ سے سوچے تو وہ اتنے الگ دوسرے ملک میں رہ رہی ہے، اس کے پاس نہیں ہے، بھائی اس کے پاس نہیں آتے، اس کے پاس ایک یہی ہوتا ہے کہ ولید اس کو میسج بھیجے گا، صرف گڈ مارننگ بھیجنا ہوتا ہے اور گڈ نائٹ بھیجنا ہوتا ہے، وہ خوش ہو جاتی ہے. تو بندہ کہتے ہیں ہاں بھی بھیج دے، اس میں کیا ہے، ویسے بھی ان کی شادی ہونی ہے، وہ انگیجڈ ہیں. اور یہاں سے اگر اس کی سائڈ دیکھیں ولید کی، تو ولید بھی اپنی جگہ صحیح ہے. یار روز نہیں ہو پاتا، کبھی کبھی بندہ رہ بھی جاتا ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ روز بندہ بھیج بھی سکتا ہے، اتنی بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو وہ ہر ٹائم ہی وہ گلے شکوے کرتی رہتی ہے، اور یہ گلے شکوے سنتا رہتا ہے، لیکن اس کو پسند بھی ہے تو وہ سن بھی لیتا ہے، لیکن پھر بھی وہ آگے بات کرتا رہتا ہے، تنگ نہیں ہوتا اس سے. لیکن میں تنگ ہو رہی تھی بائی دا وے پرسنلی. کیا بندی ہے یار، کیوں اس کو تنگ کر رہی ہے؟ اس کی اپنی کوئی لائف نہیں ہے، ہوتی ہے لائف، لیکن اس کے لیے ولید زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اپنی لائف سے بھی. اب وہاں پر بات کر لیتے ہیں عائشہ کی. تو عائشہ بھی پسند کرتی ہے اس سے، تبھی تو وہ شادی کر رہی ہوتی ہے. لیکن یار میچیورٹی ہے اس میں. جو گھر کا بڑا ہوتا ہے نا، اب اس کے ابو نہیں ہیں، اس کے ابو ہوتے تو اس کے اوپر رسپانسبلٹیز نہیں ہوتی کہ اس نے بلز پے کرنے ہیں، اس نے گھر کا خرچہ چلانا ہے. اب اس کے اوپر رسپانسبلٹی آ گئی ہے. بے شک وہ چھوٹی ہے، لیکن وہ گھر میں بڑی ہے، تو اس نے اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا ہے. تو جب بندہ خیال رکھنے کی طرف آتا ہے نا، تو یہ جو ہوتی ہے ایک فیمینٹی، مطلب ایک وہ شرمانا، اور وہ ساری شرماتی تو خیر وہ ہوتی ہے، لیکن وہ جو شوخ پن ہوتا ہے، چنچلا پن ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا دب جاتا ہے. اور جو آپ کی ذمہ داریوں والی سائڈ ہے نا، وہ اوپر آ جاتی ہے. پھر آپ کو ذمہ داریاں نبھانی ہوتی ہیں. تو یہ ایک حقیقت ہے، انسان ایسا ہی ہوتا ہے. اگر میں اپنی بات کروں تو میں گھر میں چھوٹی ہوں، تو میرے بہن بھائی تھے، تو میں ایسے ہی بس کھیلتی کودتی رہتی تھی اور خوش رہتی تھی. پھر آہستہ آہستہ میرے بہن بھائیوں کی شادیاں ہوتی گئی. پھر میں رہ گئی. اب میں ایک طرح سے گھر میں بڑی ہوں، مجھ پہ بھی رسپانسبلٹیز ہیں، تو میں خود سے میچیور ہو گئی ہوں. مجھے اب پتہ ہے مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے، وہ بھی دیکھنا ہے. تو وہ خود بخود آ جاتی ہے بندے کے اندر چیز. تو خیر میں کیا بات کر رہی تھی. تو اس میں ہر کردار ہی نا اپنے لحاظ سے ٹھیک ہے. فیضان بھی اپنے لحاظ سے ٹھیک ہے، ولید بھی اپنے لحاظ سے ٹھیک ہے. عالیہ کو مجھے شروع میں بری لگی تھی، میں کہتی ہوں کیوں اپنی بہن کو تنگ کری ہے، لیکن انسان ہے نا، انسان ایسے ہی ہوتے ہیں. ایک اور بہت پوائنٹ کی جو چیز مجھے آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے آپ کو جتنے بھی گلے شکوے ہوں، آپ کے اندر جو بھی بھڑاس ہو، اگر کوئی بندہ آپ کو اپنی خوشی بتا رہا ہے کہ میری کتاب پبلش ہونے والی ہے یا کوئی بھی بات، تو اپنے گلے شکوے سائڈ پر رکھیں تھوڑی دیر کے لیے، اور اس کی خوشی کو سیلیبریٹ کریں، اس کے ساتھ خوش ہوں. نہیں تم نے مجھے میسج نہیں کیا، اب تو تم زیادہ مصروف ہو جاؤ گے، اب تو تمہاری دوسری کتاب آ جائے گی، میں تمہارا ویٹ کرتی رہی، میں تو پوری رات جاگتی رہی. یہ کیا بات ہوئی ویرا، ایسے نہیں کرتے گندے بچے. اور یہاں سے وہ اپنے دوست کو بتاتا ہے کہ میری اس طرح سے نا کتاب چھپ رہی ہے. وہ کہتے ہیں ہاں اسٹیٹس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اتنے اچھے اچھے لکھا رہی ہیں، وہ دب کے رہ گئے ہیں. وہ بھینس کی تم کیا کر رہے ہو؟ وہ اپنی خوشی بتا رہے ہیں. اور ہمارے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے، ہم کسی کو اپنی خوشی بتاتے ہیں، اچھا تو تب تم نے مجھے یاد کیا، ورنہ تم مجھے کہاں یاد کرتے ہو، یہ غلط بات ہوتی ہے. آپ یہ بات اس کو اگلے دن بھی کر سکتے ہو، یا کسی نہ بھی کرو. یار گلے شکوے، میں کہتی ہوں گلے شکوے جائیں بھاڑ میں، نہ کرو گلے شکوے. کسی کو پرواہ نہیں ہوتی آج کل گلے شکووں کی. وہ آپ آج کل کا انسان ایسا ہو رہا ہے نا کہ اگر کوئی گلے شکوہ کرتا ہے نا انسان، تو وہ خود کو دور کر لیتا ہے اس بندے سے کہ یار اس بندے نے خوش نہیں ہونا، میں جو مرضی کر لوں اس نے خوش نہیں ہونا، میں خود کو سائڈ پہ کر لیتا ہوں. تو وہ خود کو ڈسٹینس پہ کر لیتا ہے. گلے شکوے تھوڑے کم کیا کریں، انسان کو سمجھا کریں. مصروفیت ہوتی ہیں سب کی، اپنے آپ کو بھی خیر سمجھا کریں، لیکن اوروں کو بھی سمجھا کریں. ہر کوئی اپنی جگہ پہ اپنا بیسٹ دے رہا ہوتا ہے، کسی کا دل نہیں کر رہا ہوتا کہ میں اس کو ہرٹ کروں. سب اپنی اپنی جگہ پہ اچھا ہی ہوتے ہیں. اور یہ چیز مجھے اب سمجھ آئی ہے، میں اب تھوڑی شاید میچور ہو گئی ہوں، یا میں نے کتابیں بہت زیادہ پڑھ لی ہیں. تو مجھے اب یہ ہوتا ہے میں ہر کسی کی سائڈ دیکھ رہی ہوتی ہوں. ہر کوئی اپنی جگہ پہ صحیح ہے، کسی سے کیا گلے شکوے کرنا، دوستوں سے بھی کیا گلے شکوے کرنا. تم مجھے یاد نہیں کرتی تو تم خود کر لو، ہے نا. اتنی کوئی مشکل لائف ہے نہیں جتنی ہم نے کمپلیکیٹ کی. اور کچھ جو لوگ ہوتے ہیں نا اتنا ناراض ہوتے ہیں، ہر بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں. یہ بھی بات ہے کہ بندہ ہر کسی سے ناراض نہیں ہوتا، کسی سے امیدیں ہوتی ہیں تو ناراض ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے. لیکن کسی کو پتہ نہیں میں کیا بول رہی ہوں، میں بونگیاں مار رہی ہوں. ایکچولی میں بونگی ہوں. نہیں میں کام کی باتیں بھی کر لیتی ہوں، میں اچھی باتیں کرتی ہوں نا.
کبھی کوئی فائدہ ہوا ہے آپ کو میری باتوں سے؟ ہوتا ہوگا یار، میں اتنی اچھی باتیں کرتی ہوں، میرا دل کر رہا ہے میں رائٹر بن جاؤں، لیکن اس کے لیے ٹائم چاہیے ہوگا، اتنا زیادہ لکھنا ہوگا، مجھے تو پڑھنے سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ خیر، آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی، لیکن ولید ولی نہیں ہے۔ دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔